ترک وفا بائی نایاب جیلانی ایپیسوڈ 3۔ پتہ ہے تم مجھے کبھی کبھی کیا لگتی ہو؟ علی عیسیٰ نے مسکراہٹ روک کر اپنا چہرہ اس کی طرف موڑ لیا تھا۔ مالا کا دل پھر سے دھک دھک کرنے لگا۔ قاتل کی ساری ادائیں ہی قتل کرنے والی تھیں۔ اس کا معصوم دل سہ نہ پاتا۔ یہ توجہ کے انداز، یہ چاہتوں بھرے جام، پھر اس کی نرم گفتار، شیریں کلام، وہ مٹھاس کا دریا تھا اور مالا اس شیرے میں ڈوبنے والی جل پری۔ وہ شب تاب تھا اور مالا اس کی دیوانی۔ کبھی جو علی عیسیٰ کی سبیح پیشانی پہ ناگواری کے جفتے ابھرتے، تب بھلا مالا ذوالفقار کا کیا بنتا؟ شاید اس کا دل ہی بند ہو جاتا، مگر وہ تب کی بات اب کیوں سوچ رہی تھی؟ اس نے جلدی سے دونوں ہاتھ چہرے پر رگڑے، شاید خود کو سنبھالنے کی ننھی سی کوشش کی۔ آپ مجھے ہونک، بدھو، احمق اور بیوقوفی نہیں، خبتی بھی سمجھتے ہوں گے۔ کیا میں آپ کو پاگل لگتی ہوں؟ اس نے بڑی معصومیت سے منا سا سوال کیا تھا۔ اتنی دیر سے علی عیسیٰ اکیلے ہی بولے چلا جا رہا تھا۔ اسے مالا کی لب کشائی نے ڈھارس سی پہنچائی تھی۔ اس کا بولنا علی عیسیٰ کو بہت اچھا لگا اور مالا خوش تھی کہ اس کا دھیان اس کے رونے سے ہٹ گیا ہے، جبکہ علی عیسیٰ کچھ وضاحت دے رہا تھا۔ میں نے یہ کب کہا؟ علی عیسیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ایسا ہرگز نہیں سمجھتا۔ وہ ایک مرتبہ پھر اس کا چہرہ حرف بحرف پڑھنا چاہتا تھا۔ مالا کچھ جھنجھلا گئی۔ اب وہ اسے اپنا چہرہ پڑھنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ایک تو عیسیٰ کو اس کا چہرہ پڑھنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہو چکا تھا، شاید وہ چلتی پھرتی کوئی کتاب تھی۔ میں تمہیں نہ پڑھوں تو کسے پڑھوں؟ مالا کے دائیں طرف سے آواز ابھری۔ وہ پھر سے اچھل پڑی تھی۔ یعنی چہرہ موڑ کر بیٹھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کے قریب بیٹھا بندہ غضب کا قیافہ شناس تھا۔ اسے ایسے تکے اور اندازے لگاتا کہ مالا دھک سے رہ جاتی۔ ہائے میرے اللہ جی، یہ بندہ ہے یا؟ وہ ذرا سا گھبرا گئی۔ ان کے قریب بیٹھ کے تو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ آج اس نے ایک دوسرا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ پہلا فیصلہ یہ تھا کہ وہ مون کی باتیں چاچو اور عیسیٰ کو نہیں بتائے گی، اور دوسرا فیصلہ ابھی اسے علی عیسیٰ کے قریب بیٹھ کر کچھ نہیں سوچنا تھا، مگر وہ اپنے اس دوسرے فیصلے پر زیادہ دیر تک قائم رہنے والی نہیں تھی۔ اچھا، تو میں تمہارے رونے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ عیسیٰ کے سوال پر اس کی سانسیں یہیں کہیں حلق میں اٹک گئی تھیں۔ تو کیا وہ بات کو گھما پھرا کر وہیں پر لے آیا تھا جہاں سے بات کی ابتدا ہوئی تھی؟ ہائے وجہ! بھلا کیا وجہ بتاؤں گی؟ وہ حد تک رہ گئی، چہرے پر سراسیمگی پھیل گئی تھی اور مون کی آواز لہروں کی صورت میں ایک مرتبہ پھر اسے سرسوں کا پھول بنا گئی۔ مون کو سوچنا ہی اس کا خوف بڑھا دیتا تھا۔ مون کیا تھی؟ مون کیسی تھی؟ مون ایسی کیوں تھی؟ بھلا مون کی شخصیت اور انداز کی کوئی تشریح کر سکتا تھا؟ مجھے ممی اور ڈیڈی یاد آ رہے تھے، اور میرے بھائی بہن سب۔ اس کے پاس اتنی مضبوط دلیل تھی۔ عیسیٰ کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ مطمئن نہیں ہو پایا تھا۔ مالا کی دلیل نے اسے مطمئن نہیں کیا تھا، گویا دلیل کمزور تھی، حالانکہ دلیل کمزور بالکل نہیں تھی، لہجہ کمزور تھا۔ تاثرات سراسیمگی میں کھوئے تھے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، عیسیٰ نے اس کا جھوٹ پکڑ لیا تھا۔ اسے جھوٹ پکڑنے آتے تھے، مالا کو جھوٹ بولنے نہیں آتے تھے۔ کیا ہیمل (آسمان کے شتیرن) ستارے بھی جھوٹ بولتے ہیں؟ علی عیسیٰ کا لہجہ ناراض نہیں تھا، تاہم جتانے والا ضرور تھا۔ مالا کی پلکیں جھلک گئیں۔ شادی کے 2 ہفتوں میں اس کا پہلا جھوٹ کھلا تھا، جو پکڑا بھی گیا تھا۔ وہ عموماً جھوٹ نہیں بولتی تھی، اسے سکھایا بھی یہی گیا تھا۔ جھوٹ بولنا ہلاکت ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، مگر کبھی کبھی مصلحتاً جھوٹ، اس میں بھلا حرج کیا تھا؟ اگر سچ بتا دیتی تو اس میں نقصان تھا، علی عیسیٰ کی پہلی بدگمانی کا نقصان، اور وہ ایسا خسارہ اٹھا نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کی بات پر یقین نہ کرتا، کر بھی لیتا تو مون سے ضرور باز پرس کرتا۔ اگر مون مکر جاتی تو پھر مالا کا سچ کہاں جاتا؟ وہ نتائج کا سوچ رہی تھی۔ وہ حد سے زیادہ بے وقوف تھی۔ بھلا امتحان سے پہلے کیا نتیجہ آ سکتا تھا، اور نتیجے کے لیے امتحان دینا ضروری تھا۔ وہ امتحان دیے بغیر نتیجے سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ انتہا کی احمق تھی۔ وہ سچ بولنے سے خوف زدہ تھی، حالانکہ سچ میں کتنا سکون تھا۔ وہ جھوٹ بول کر بھی سراسیمہ تھی۔ عجیب دوراہا تھا۔ وہ جھوٹ اور سچ کے درمیان لٹک گئی۔ میں نے سیلور (چاندی کے بیل سولے) بت پر زنگ جمتے دیکھا۔ مجھے یہ دیکھنا پسند نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد علی عیسیٰ کی بہت سنجیدہ آواز ابھری تھی۔
وہ کیا بات کہہ رہا تھا؟ وہ کتنی مشکل بات کہہ رہا تھا؟ مگر حیرانی یہ تھی علی عیسیٰ کی مشکل بات پہلی مرتبہ مالا آسانی سے سمجھ گئی تھی۔ پھر اس کا سر بھی جھک گیا۔ اس کا اشارہ اس کے جھوٹ کی طرف تھا۔ جھوٹ بولنا بہت تکلیف دہ امر ہے۔ جھوٹ پکڑا جائے تو اس سے بھی تکلیف دہ المیہ بن جاتا ہے۔ تم تایا جان یا گھر والوں کو یاد کر رہی تھیں تو یاد کرنے سے بہتر تھا ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پہ رکھا میرا سیل فون اٹھاتی اور انہیں کال کرتی۔ فون آدھی ملاقات ہوتا ہے۔ بات کرنے سے یاد مٹتی نہیں، کم ضرور ہو جاتی ہے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ میں جب شہر سے یا ملک سے باہر ہوتا ہوں تو اپنے پاپا کو بہت مس کرتا ہوں، اور جب انہیں مس کرتا ہوں تو فوراً کال کرتا ہوں۔ میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ ماں باپ کی آواز ایئر فریشننگ ہے، تازگی، مٹھاس، سکون، اطمینان، کیف، سرور۔ تو پھر تم نے انہیں فون کیوں نہیں کیا؟ اس تازگی سے خود کو محروم کر کے روتی رہی؟ رونا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مگر مجھے لگتا ہے تمہیں یہ بات پریشان نہیں کر رہی، بات کچھ اور ہے، اور میرا اندازہ غلط نہیں ہوتا۔ ہم کتنے بجے گروسری کے گھر میں آئے؟ سورج ڈوبنے کے بعد، یعنی گہری رات نیچے ہوئی۔ تب تمہارا موڈ بہت خوشگوار تھا، کمرے میں آنے کے بعد بھی خوشگوار رہا۔ پھر میں سو گیا، تم جانے سوئیں یا نہیں؟ جب میری آنکھ کھلی تب رات کے 3 بج رہے تھے۔ تم ضبط کرتے کرتے بھی رو رہی تھی۔ کوئی بلا وجہ نہیں روتا، اور تم ان 2 ہفتوں میں تو بلا وجہ نہیں روئیں، پھر اس وقت کیوں؟ میں تمہارے لیے فکر مند ہوں اور تمہیں اس بات کا احساس ہے، مگر تمہیں جرمنی اور پاکستان کے اوقات کا نہیں پتہ۔ ہمارے تمہارے وقت میں 4 گھنٹے کا فرق ہے۔ یہاں 3 بجے ہیں تو پاکستان میں صبح کے 7، اور یہ وقت کال کرنے کے لیے غیر مناسب نہیں، مگر میں جانتا ہوں تم تایا جان کے لیے اتنی اداس نہیں، تو پھر یہ رونا اور اداسی کیوں؟ یعنی جو کچھ بھی ہوا میرے سونے کے بعد، بیچ کے ان چند گھنٹوں میں، یعنی میری نیند کے دوران، کیا تم تنہائی محسوس کر رہی تھی، یا تمہیں اجنبی جگہ پر نیند نہیں آ رہی تھی، یا ڈر لگ رہا تھا؟ ایک خیال تو بالکل غلط ہے، یعنی تمہیں کسی نے کچھ کہا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں، سب اس وقت سو رہے ہیں، کسی سے ملاقات کو تو سوال ہی نہیں۔ پھر کمرہ میں نے سونے سے پہلے خود چیک کیا تھا، دروازہ لاک تھا، کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ پھر کیا اب بھی نہیں بتاؤ گی؟ مجھے لگتا ہے تم ضرور ڈر گئی ہو۔ سارے آپشن ایک ایک کر کے دھڑا دھڑ گراتے ہوئے وہ جس آخری بات پر اٹکا تھا، مالا کی گویا وہیں سانس بحال ہونا شروع ہو گئی تھی، تاہم دل میں پھانس سی چبھی تھی۔ تو گویا کمرہ اس نے خود لاک کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کوئی کمرے میں نہیں آیا، کسی نے مالا کو کچھ نہیں کہا، کوئی کمرے میں آ کر اتنی غیر اخلاقی حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، خصوصاً اس کی فیملی کے لوگ۔ تو پھر مالا کیا احمق تھی جو علی عیسیٰ کو سچ بتا کر بھی جھوٹی پڑتی؟ اس کی بہن اچانک اس کے کمرے میں آئی، چپکے سے اسے دھمکا بھی گئی، مگر وہ ایسی بے بس تھی کہ اصل حقیقت بتا ہی نہیں پائی۔ بتا دیتی تو کیا حرج تھا؟ علی عیسیٰ بس یقین نہ کرتا، اور جب وہ مالا کی بات پر یقین نہ کرتا تو وہ کانچ کے بت کی طرح ٹوٹ جاتی۔ چاندی کے بت پر زنگ آ بھی جاتا تو خیر تھی، اگر چاندی کا بت ٹوٹ جاتا تو علی عیسیٰ بھلا اسے کیسے جوڑ پاتا؟ اتنی سی تو بات تھی۔ وہ غضب کا قیافہ شناس اور 100% درست اندازے لگانے والا اتنی سی بات ہی نہ سمجھ پایا۔ بولتی کیوں نہیں ہو مالا؟ کیوں پریشان کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں مالا کے لیے تفکر تھا، مالا کی جان کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اسے مالا کی فکر تھی، اور وہ گہری نیند سے مالا کی خاطر اٹھ آیا تھا۔ کیا یہ کم تھا؟ کیا اتنی محبت، اتنی چاہت اور اتنا احساس کم تھا؟ اس کا قناعت پسند دل تو علی عیسیٰ کے اتنے احساس اور محبت پر ہی لبالب بھر گیا تھا۔ میں ڈر رہی تھی، مجھے جنگلی جانوروں کی آواز نے خوفزدہ کیا۔ اس نے سر جھکا کر اعتراف کیا۔ وہ آواز بہت تکلیف دہ تھی، بہت عجیب اور بھیانک، مجھے لگا دل کے ٹانکے ادھر جائیں گے۔ مالا نے خود کو بے خیالی میں پھر سے ٹیرس پر پایا تھا، اور اس کے سامنے کھڑی مون۔ اس نے سچ بتایا، مگر انداز اور تھا۔ علی عیسیٰ شاید سمجھا نہیں، وہ بات کی تہہ میں اترا نہیں، تاہم اس کے خوف کو بہت خوب سمجھ گیا تھا۔ میں جان گیا تھا تم خوف زدہ ہو، تمہارے چہرے پر خوف لکھا ہے، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ جنگلی جانور آبادی کی طرف آتے ضرور ہیں، مگر گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس نقطے پر سوچتی تو کبھی نہ ڈرتی، اور اگر تھوڑا مزید ذہن پر زور ڈالتی تو نیلون کا پردہ ہٹا کر ونڈوز کی سلائڈ کے ہک ہٹا دیتی، کھڑکی بند ہو جاتی تو کوئی آواز بھی اندر نہ آ سکتی تھی۔ وہ بہت نرم لہجے میں بولتا ہوا اٹھا تھا، پھر اس نے نیلون کا پردہ ہٹا کر کھڑکی کا ہک ہٹا دیا۔ کھڑکی خود بخود بند ہو گئی تھی۔ علی عیسیٰ واپس آنے کے بجائے اپنا ہینڈ کیری بیڈ کے نیچے سے گھسیٹ کر اسے کھول کے بیٹھ گیا۔ وہ ہکا بکا اس کی کاروائیاں دیکھ رہی تھی۔ اب وہ کیا کرنے والا تھا، بلکہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے گردن اچک کر علی عیسیٰ کے ہینڈ کیری کو دیکھا۔ اس نے اپنی پیکنگ خود ہی کی تھی، بلکہ وہ اپنے کام بھی خود کرنا پسند کرتا تھا، سو مالا دیکھ نہیں سکی تھی اس نے ہینڈ کیری میں کیا رکھا تھا۔
سو اب تفصیل سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے اس کا ذہن ہر گزشتہ خوف اور باتوں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے ذہن سے مون کا خیال بھی محو ہو گیا۔ بس یاد تھا تو اتنا کہ گھٹنوں کے بل کارپٹ پہ بیٹھا یہ بہت مصروف سا علی عیسیٰ اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ مالا کو بھلا اور کس چیز کی چاہ تھی؟ کسی کی بھی نہیں۔ اسے زمانے مل گئے تھے، علی عیسیٰ کی صورت میں خزانے مل گئے تھے۔ وہ بڑی دلچسپی سے گردن اچکا کے دیکھ رہی تھی۔ علی عیسیٰ نے شاید کوئی باکس نکالا تھا، اس میں جانے کیا تھا؟ سیاہ رنگ کا خوبصورت باکس۔ پھر اس نے کچھ اور تلاش کرنے کے چکر میں سارا سامان الٹ دیا۔ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ مالا حیران رہ گئی۔ وہ سارا سامان الٹنے کے بعد زیر لب بڑبڑا رہا تھا۔ ہاؤس شو، اس نے جھنجھلا کر اپنے کپڑے اٹھا کے ہینڈ کیری میں پٹکے۔ مالا کو اس کے جھنجھلانے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، مگر ہاؤس شو کی خوب سمجھ آ گئی۔ اوہ، تو یہ اپنا لیپ ٹاپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یقیناً اب اس پہ کوئی کام کرنا ہوگا۔ کام بھلا کیا کرنا ہوگا؟ کوئی شو مووی وغیرہ دیکھنی ہوگی۔ اب نیند جو نہیں آئے گی، اللہ کرے نہ ہی ملے یہ رقیب میرا۔ اس پہ نظر جما کے تو زمانہ بھول جاتا ہے انہیں۔ پھر فرو لائنوں کے سارے کانسرٹ اور شوز جی جان سے پسند ہے۔ واہیات عورتیں نہ ہوں تو ناچتی گاتی ٹھلاتی ہوں۔ مالا نے منہ بنا کر گویا جرمن کی فرولائنوں کو بے نقد سنائی، مگر دل میں لیکن بھلا ہو علی عیسیٰ کی غضب کی سماعتوں کا اس کا بدبدانا بھی سن لیا۔ یہ تم کیا تسبیح پڑھ رہی ہو؟ ابھی تک سوئی نہیں؟ پٹافٹ سو جاؤ اب۔ اس نے پچکار کر اسے بنا دیکھے ہی اپنا کام جاری رکھا تھا، تب مالا سے اس کی جھنجھلاہٹ دیکھی نہ گئی۔ آپ جو چیز ڈھونڈ رہے ہیں یہاں ملنے والی نہیں، گھر بھول آئے ہیں شاید۔ مالا کی مداخلت پر اس نے گردن اسبات میں ہلا کر گویا تائید کی تھی۔ یقیناً میں گھر ہی بھول آیا ہوں، حالانکہ میں اپنی چیزیں بھولتا ہرگز نہیں۔ وہ متفکر سا تھا۔ یقیناً لیپ ٹاپ کے بغیر صبح ہونے تک کا وقت گزارنا مشکل لگ رہا تھا اسے۔ مالا کو ذرا ہمدردی محسوس نہ ہوئی، وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ چاچو بھی مالا کی طرح اس کی لیپ ٹاپ سے خوب جڑتے تھے۔ دراصل وہ فارغ اوقات میں اسی سے تو چمٹا رہتا تھا۔ ہیں تم پھر بول پڑی؟ سوئی نہیں ابھی تک؟ آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ نیند پوری نہ ہوئی تو طبیعت بوجھل ہو جائے گی۔ پھر کل سفر کیسے کرو گی؟ سیاہ رنگ کا خوبصورت باکس اٹھا کر اب وہ باہر جانے لگا تھا جب مالا نے فوراً ایک مرتبہ پھر مداخلت کی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا دل کپکپا سا گیا۔ کمرے میں تنہا رہنے کا احساس فوراً سابقہ خوف جگا گیا تھا۔ علی عیسیٰ جاتے جاتے رک گیا۔ میں 1 منٹ میں آیا، اسے تسلی دے کر وہ پھر باہر نکلنے لگا تھا جب مالا بستر سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گئی۔ آپ لیپ ٹاپ لینے جا رہے ہیں؟ اگر ایک دن اس کے بغیر گزاریں گے تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ میرے رقیب کو خبردار جو اٹھا کے لائے تو۔ اس کا انداز اتنا بے ساختہ اور دل فریب قسم کا تھا کہ علی عیسیٰ رک سا گیا۔ اسے مالا کی یہ دھونس بھری بے تکلفی بہت پسند آئی تھی، گویا وہ دھیرے دھیرے اپنے خول سے نکل کر بے تکلف ہو رہی تھی۔ یہ بہت خوش آئند عمل تھا۔ گوت، میرا مطلب ہے اچھا یعنی رقیب۔ وہ گویا اس کی بات سمجھ کر کہکہا لگا کے ہنس پڑا، پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ اس کی ہنسی رک ہی نہیں رہی تھی۔ اسے برابر ہنستا دیکھ کر مالا خفیف سی ہو گئی، گویا اس نے بے ساختگی میں کچھ الٹا سیدھا بول دیا تھا۔ وہ شرمندہ تھی۔ عیسیٰ اسے شرمندہ نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر وہ اسے تنگ ضرور کرنا چاہتا تھا، اور وہ تھوڑا زچ بھی ہو رہی تھی۔ تو لیپ ٹاپ رقیب ہی ہوا نا، ہر وقت اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ مالا نے اپنی خفت مٹانی چاہی۔ سو تو ہے، پر تمہیں کس نے کہا میں لیپ ٹاپ لینے جا رہا ہوں؟ وہ بڑی شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ستاروں کی سی چمک تھی۔ آپ نے خود؟ مالا زور دے کے بولی۔ مگر میں تو سلیپر لینے جا رہا ہوں۔ ہاؤس شو یعنی جوتے؟ پر جوتے تمہارے رقیب کیسے ہوئے؟ وہ ڈھیروں ڈھیر شرارت آنکھوں میں بھر کے معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ مالا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ خفت زدہ رہ گئی۔ کیا؟ اس کے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ وہ بے انتہا شرمسار تھی۔ بغیر سمجھے بولنے کی عادت، ڈھیروں خفت اٹھانی پڑی۔ جی ہاں، میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنے سلیپر تک ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ مجھے دوسروں کی استعمال شدہ چیزیں پسند نہیں۔ گروسی اور تانتے بھی جانتی ہیں، تبھی اس روم میں سلیپر موجود نہیں۔ انہیں پتہ ہے میں اپنے جوتے ساتھ لے کے آتا ہوں، مگر جانے کیسے بھول ہو گئی۔ اسے شرمندہ دیکھ کر وہ زیادہ دیر مالا کو تنگ نہیں کر سکا تھا۔ وہ اسے خفت زدہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ یقیناً ڈچ میں بڑبڑایا تھا، اور مالا کو سمجھ کہاں آتی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا مالا کو لینگویج کورس ضرور کروائے گا۔ یہاں رہنے کے لیے ڈچ سمجھنا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ تو اب میں جوتے لے آؤں؟ وہ اجازت چاہ رہا تھا۔ ہونٹوں پہ اب بھی مسکراہٹ تھی۔ مالا نے فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ وہ کچھ دیر کے لیے علی عیسیٰ کی شرارتی نظروں سے بچنا چاہتی تھی۔ پھر جب وہ سلیپر لے کے واپس آیا تب تک مالا کمبل میں غروب ہو چکی تھی۔ عیسیٰ نے اطمینان محسوس کیا۔
وہ رات بھر سے جاگ رہی تھی، کچھ دیر سو جاتی تو اس کے حق میں بہتر تھا۔ وہ دبے قدموں باکس اٹھا کر واش روم میں گھس گیا، اب جانے وہ کیا کرنے والا تھا۔ 15 منٹ بعد بھی اس کی واپسی نہ ہوئی، تب مالا کو خفت بلا کے اٹھنا ہی پڑا۔ وہ بھی دبے قدموں واش روم کی طرف آ گئی، دروازہ کھلا ہی تھا۔ اس نے جھری میں سے جھانکا، تب اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر چیخ نہ پائی۔ رات کے تیسرے پہر اس کا شوہر بڑے اطمینان کے ساتھ منہ پر رازیر کریمیں یعنی شیونگ کریم ملے بڑے موڈ میں شیو بنانے کی فل تیاری میں تھا۔ اسے تانکا جھانکی کرتے عیسیٰ نے دیکھ لیا تھا۔ اب کے آنکھیں کھولنے کی باری عیسیٰ علی کی تھی۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا، جو بجائے دیکھے جانے پر خفت زدہ ہونے کے ڈٹائی سے کھڑی تھی۔ ہیں تم پھر بھی نہیں سوئی؟ کمال ہے، وہ مشل کی طرح رگڑ رگڑ کر شیو بناتا حیرت سے بولا۔ کمال ہے، یہ کام صبح نہیں ہو سکتا تھا؟ مالا نے بھی اسی کے انداز میں کہنا چاہا تھا، تب عیسیٰ نے ابرو اچکا کے اسے چھیڑا۔ غالباً آپ مجھ پہ طنز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کا انداز تپانے والا تھا۔ تب واش روم کے دروازے کو پورا کھول کر مالا نے جتایا، غالباً نہیں، یقیناً میں آپ پہ طنز کر رہی ہوں۔ اس نے بھرپور طنزیہ لہجہ اپنانا چاہا تھا، مگر وہ اس کوشش میں ذرا بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ علی عیسیٰ نے کہا لگایا، مگر بے احتیاطی کی وجہ سے کریم تھوڑی منہ میں چلی گئی۔ اب وہ نل کھول کر برابر کلی کیے جا رہا تھا۔ مالا کی ہنسی نکل گئی۔ توبہ، آپ اور چاچو تو کمال کے بندے ہیں، کل کے کام آج اور آج کے کام ایک دن پہلے کر لیتے ہیں۔ اس نے بمشکل ہنسی روک کے کہا، اس میں سہولت بھی تو ہوتی ہے۔ وہ منہ دھو کر ٹاول اٹھاتا لشکارے مارتے چہرے کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ مالا بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آئی۔ علی عیسیٰ نے اپنا سامان دوبارہ ترتیب سے ہینڈ کیری میں سیٹ کر لیا۔ وہ چیزوں کی ترتیب اگر غصے یا جذباتیت میں بگاڑ لیتا، تب بعد میں سکون کے ساتھ بگڑی ترتیب کو درست بھی کر لیتا تھا۔ یہ بھی اس کا کوئی اصول تھا، جس کے بارے میں وہ مالا کو چیزیں درست کرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ تو آپ ترتیب بگاڑا ہی نہ کریں۔ جب آپ کو پتہ تھا ہاؤ شو کیری میں رکھے ہی نہیں، تو پھر ترتیب کیوں الٹی؟ مالا نے اس کی پوری بات سن کر آسان سے جواب دیا تھا۔ تب وہ اس کی سمجھدارانہ بات سن کر قائل سا ہو گیا۔ وقتی طور پر مجھے غصہ آ گیا تھا، آخر میں جوتا ہی کیوں بھولا؟ بس یہی غصہ چیزوں پہ اتار دیا۔ اس نے گویا اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی۔ اسے ترتیب نہیں بگاڑنی چاہیے تھی، غصے کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے تھا۔ مگر وہ اپنے مزاج کا کیا کرتا؟ اپنی جذباتیت اور جلد بازی کا کیا کرتا؟ اسے عجلت پسندی اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ لیکن یہ بھی تو دیکھو نا، اگر آج میں جوتے نہ بھولتا تو کل کے لیے محتاط کیسے ہوتا؟ مجھے اپنی چیزوں کو بھول جانا گوارا نہیں، یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ وہ سامان سیٹ کرنے کے بعد بڑے مستحکم اور ٹھوس لہجے میں اپنا نقطہ نظر اس پہ واضح کر رہا تھا۔ مالا نے مزید علی عیسیٰ سے بحث نہیں کی تھی۔ ماں نے شروع سے ایک بات گٹی میں پلا دی تھی، باپ اور بھائیوں سے بحث نہیں کرتے اور شوہر سے تو بالکل بھی نہیں۔ سو ماں کے اتنے پرانے پڑھائے سبق کو وہ جرمنی آ کے 4 دن میں بھلا تو نہیں سکتی تھی۔ گروسی رات بھر مالا ڈرتی رہی، بیلے کے جانوروں کی خوفناک آوازوں سے۔ اس کے برابر بیٹھا علی عیسیٰ مقامی زبان میں گروسی سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ گروسی نے بھی گردن موڑ کر مالا کو دیکھا تھا۔ یوں مالا کو خود بخود محسوس ہو گیا تھا کہ علی عیسیٰ نے اسی کے متعلق بات کی ہے، تاہم وہ ان کی گفتگو سمجھ نہیں پائی تھی۔ ناشتے کی میز پر آنے والے وہ دونوں پہلے افراد تھے، ان کے بعد گروسی اور تانتے آئی تھیں۔ سوزن مالا سے خاصی گرم جوشی سے مل کر اب ان کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ کل سے آج بہت بہتر لگ رہی تھی۔ کل والی سوگواریت آج اس کے چہرے پر نہیں تھی، وہ اپنی ماں سے بہت مختلف تھی۔ مالا کو سوزن بہت حلیم الطب محسوس ہوئی تھی، جبکہ تانتے سخت کرخت مزاج عورت تھی۔ البتہ مالا نے ایک چیز نوٹ کی تھی، علی عیسیٰ کو سوزن خاص پسند نہیں تھی۔ ان کے درمیان بس ہیلو ہائے تک بات چیت کے علاوہ طویل گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ سوزن شاید اس کا حال احوال پوچھنا چاہتی تھی، مگر علی عیسیٰ کی رکھائی دیکھ کر پلٹ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ تاہم مالا نے اس کے چہرے پر خفت کی ہلکی سرخی ضرور محسوس کر لی تھی۔ علی عیسیٰ سوزن کے چلے جانے کے بعد گروسی کو مالا کے ڈرنے کا احوال بتا رہا تھا۔ تب گروسی نے اسے ساتھ لگا کر بہت پیار سے کہا، واقعی؟ اب وہ علی عیسیٰ سے حیرانی کے عالم میں پوچھ رہی تھی۔ ان کے خیال میں علی عیسیٰ مذاق کر رہا تھا، مگر وہ مذاق میں بات نہیں کر رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے، گروسی نے پریشانی سے کہا۔ انہیں افسوس تھا، مالا پہلی مرتبہ ان کے گھر آئی تھی اور ساری رات بے آرام رہی۔ وہ علی عیسیٰ کو ڈپٹ رہی تھی، ناراض ہو رہی تھی۔ تمہیں چاہیے تھا اس کے ساتھ رہتے، جاگتے
اور خیال رکھتے، وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ تب علی عیسیٰ نے ان کی بات درمیان سے اچک کر برجستہ کہا، میں اس کے ساتھ تو تھا، البتہ جاگنا اور خیال رکھنا ذرا مشکل کام تھا۔ مالا کی طرف شرارت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ برابر مسکرا بھی رہا تھا۔ تب گروسی کی خفگی کچھ اور بڑھ گئی۔ تم اپنے باپ جیسے اچھے شوہر ثابت نہیں ہو رہے۔ گروسی کی جھاڑ پر علی عیسیٰ کا منہ اتر گیا تھا۔ میں پاپا جیسا نہیں ہوں، مگر ان جیسا بننے کی کوشش ضرور کروں گا۔ اس نے ذرا ٹھوس لہجے میں اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ تب گروسی کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ مسکراہٹ علی عیسیٰ کی فرمانبرداری کے لیے تھی۔ وہ بہت اچھا، بہت نیک اور فرمانبردار بیٹا تھا۔ اس بات سے کوئی بھی ناواقف نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس سچائی سے بھی کوئی ناواقف نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد سوزن کچن سے نکل آئی تھی، پھر رفتہ رفتہ اس نے میز کو انواع اقسام کے کھانوں سے بھر دیا۔ مالا کی خواہش تھی وہ سوزن کے ساتھ کچن میں کام کروائے، کم از کم برتن ٹیبل تک پہنچا دے، مگر علی عیسیٰ نے اسے اٹھنے ہی نہیں دیا تھا۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، علی عیسیٰ نے اسے اشارے سے منع کر دیا تھا۔ تب وہ چپ چاپ دوبارہ بیٹھ گئی۔ تاہم ان کے اشارے گروسی کی نظر میں ضرور آ گئے تھے۔ پھر انہوں نے علی عیسیٰ سے اشاروں کنائیوں میں وجہ پوچھی تھی۔ علی عیسیٰ نے وجہ بتا دی۔ تب انہیں مالا پر ٹوٹ کر پیار آ گیا تھا۔ تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، وہ برملا تعریف کر رہی تھی، اسے ساتھ لگا رہی تھی۔ تانتے کو محبت کے یہ مظاہرے سخت برے لگ رہے تھے، تاہم وہ علی عیسیٰ کے سامنے کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی، کچھ ایسا جو بھانجے کو بہت برا لگتا۔ تبھی ایک بڑی تشتری میں خن کا سالن نکال کر سوزن باہر نکل آئی۔ اس نے تانتے کی بات سن لی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی نرم اور پیاری مسکراہٹ چمکنے لگی۔ اس نے جوس کا جگ اور تشتری بیچ میں جگہ بنا کے رکھی، پھر جاتے جاتے وہ مالا پر نرم نگاہ ڈال کر واپس مڑ گئی۔ این فاخ، سوزن نے ایک لفظ میں گویا مالا کی تعریف مکمل کرتی تھی۔ اس کے گلابی بھرے بھرے سرخ کچھ پھولے گالوں میں ڈمپل ابھر آئے تھے۔ اس کی آواز سن کر جہاں تانتے کا موڈ مزید بگڑ گیا تھا، وہیں علی عیسیٰ کے لبوں پر پہلی مرتبہ سوزن کے لیے نرم مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ناشتے کا دور پورا ہونے کے بعد بھی علی عیسیٰ کا موڈ بہت خوشگوار رہا تھا۔ جانے سوزن نے کون سا لفظ مالا کے لیے بولا تھا جو عیسیٰ کا موڈ اتنا خوشگوار ہو گیا تھا؟ مالا نے سوزن کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ اس کا سر سفور سے آج بھی ڈھکا ہوا تھا۔ ابھرے ابھرے سرخ گال بہت نمایاں تھے، سفید گول گول بالیاں جن کے نیچے موٹا سا سنہری موتی لٹک رہا تھا۔ اس نے آج بھی سوتی راک بریکٹ چوگا پہن رکھا تھا، لمبا سا پیروں کو چھوتا ہوا۔ مجموعی طور پر وہ بہت نرم خو، باوقار، مہذب، شائستہ اتوار لڑکی تھی اور مذہب کے معاملے میں بہت ٹچی، بہت عبادت گزار اور نیک، پہلی نظر میں ہی بہت سلیقے مند اور سگڑ دکھائی دیتی تھی۔ مون کے مقابلے میں وہ بہت اچھی تھی، بلکہ بہت ہی اچھی تھی۔ مون ایک خوبصورت بلا تھی جبکہ سوزن کوئی نیک دل پری۔ اگر اس کے نام کا آخری حرف ہٹا دیا جاتا تو اس کی پوری شخصیت ایک لفظ سوز سے عبارت تھی۔ سوزو گداز سے گندھی، اداسیوں کی مٹی سے تخلیق کی گئی، نہایت حلیم، مہربان، شفیق، خلیق۔ وہ اس نگر نہ جانے کہاں سے بھول کے آ گئی تھی۔ پہلی دفعہ جب اس نے سوزن کا ذکر چاچو کے منہ سے سنا تھا تب وہ اسے کچھ اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ ذکر بھی سرسری سا تھا۔ سننے اور دیکھنے میں ویسے بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق آج اسے بہت واضح محسوس ہو رہا تھا۔ ناشتے کے بعد جب تانتے پیشانی پر بل ڈالے اٹھ گئیں اور ان کے پیچھے گروسی بھی اپنے پالتو جانوروں کو دیکھنے چلی گئیں، تب مالا نے فوراً عیسیٰ کو مخاطب کیا تھا۔ اس کے لہجے میں دبی دبی بے چینی اور جوش واضح تھا۔ سوزن نے میرے بارے میں کیا کہا تھا جسے سن کے آپ مسکرا دیے تھے، حالانکہ اسے پہلے گور گور کے دیکھ رہے تھے؟ مالا نے جس بے ساختہ انداز میں بات کا آغاز کیا تھا، عیسیٰ کو اچھو لگتے رہ گیا۔ وہ انناس کا جوس پی رہا تھا، بلکہ پی کیا رہا تھا، پورا جگ چڑھا چکا تھا۔ اب تو کچھ قطرے ہی جگ میں بچے تھے۔ وہ جس شوق سے جوس پی رہا تھا، مالا کو اندازہ ہو گیا اسے انناس کا رس بہت پسند تھا، اور مالا تھی کہ چپکے عیسیٰ کی پسند ناپسند کو نوٹ کرتی جا رہی تھی۔ یہ کام بھی اس کے لیے بڑا ہی دلچسپ تھا، عیسیٰ کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا۔ ویسے تو وہ ویجیٹیرین تھا، تاہم اسے اتنی کم مدت میں بھی اندازہ ہو چکا تھا وہ چوزے کا سالن شوق سے کھاتا ہے، اور اسی حساب سے مالا کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا وہ چاچو اور گروسی سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ سوزن اسے اتنی پسند نہیں تھی، نہ جانے اسے ناپسند کرنے کی وجہ کیا تھی، اور مون سے اس کا کوئی جھگڑا چل رہا تھا۔ مون واحد شخصیت تھی جس کے بارے میں عیسیٰ بہت کم بات کرتا تھا، اور سوزن کے حوالے سے تو بات ہی نہیں کرتا تھا، مگر اس وقت وہ سوزن کے ذکر پہ مسکرا دیا۔ اچھا، تو تمہارا دھیان میری طرف تھا؟ ویسے میں نے کب سوزن کو گھور گھور کے دیکھا ہے؟ وہ بڑے بھول پن سے پوچھ رہا تھا، گویا حد سے زیادہ معصوم بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی چالاکی پر وہ قدرے برہم ہو گئی تھی۔ جیسے میری آنکھوں پر تو پٹی بندھی تھی۔
وہ بیچاری جتنی مرتبہ میز پر ڈشز رکھنے آئی آپ نے اسے کڑی نگاہوں سے گھورا۔ وہ خفت زدہ سی پلٹ جاتی تھی۔ بس آخری مرتبہ اس نے کچھ ایسا کہا جس پہ آپ مسکرا دیے۔ مالا نے گزشتہ منظر کا کچھ اس طرح سے نقشہ کھینچا تھا کہ عیسیٰ کو مانتے ہی بنی، پھر وہ فوراً گفتگو کا رخ بدل گیا۔ وہ تمہاری تعریف کر رہی تھی اور تمہاری تعریف اس کے منہ سے سن کے مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ عیسیٰ نے گھوریوں پر روشنی ڈالے بغیر مالا کو بالکل سچ سچ بات بتائی تھی، مگر وہ پھر بھی کچھ مشکوک ہو گئی تھی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ علی عیسیٰ کبھی جھوٹ نہیں کہتا۔ وہ مسکرا کر بڑے مستحکم لہجے میں وضاحت دے رہا تھا، تب مالا بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ اس لمحے اسے سوزن کچھ اور بھی اچھی لگی تھی۔ اس نے میری کیا تعریف کی؟ مالا نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ یہ میں ہرگز نہیں بتاؤں گا، علی عیسیٰ نے صاف جواب دے دیا۔ مالا کا منہ اس جواب پر اتر سا گیا۔ مگر کیوں؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ تمہیں خود کھوجنا ہوگا، ڈچ کو سمجھنا ہوگا، لوگوں کے لفظوں پہ غور کرنا ہوگا تاکہ تمہیں پتہ چل سکے لوگ تمہارے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ عیسیٰ کے الفاظ نے اسے حواس باختہ کر دیا۔ مگر یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ وہ گویا رو دینے کو تھی۔ ایسی گچ مچ قسم کی زبان تھی اس کے پلے تو کچھ نہیں پڑتا تھا۔ مشکل کام میں ہی تو مزہ آتا ہے۔ دیکھو مالا، میں ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ آفس جاؤں گا، آفیشیل ٹورز پہ جاؤں گا اور تمہیں جگہ جگہ کسی ترجمان کی ضرورت محسوس ہوگی۔ میں چاہتا ہوں تم اطالوی اور ٹرکش کی بھی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھو تاکہ مشکل وقت پر آسانی ہو جائے۔ یہاں کی سرکاری زبان ڈچ ہے۔ تمہیں جگہ جگہ مشکل پیش آئے گی، یہاں مشکل سے ہی لوگ انگریزی سمجھتے ہیں۔ عیسیٰ کے سمجھانے پر اس کا نفی میں ہلتا سر قدرے اس بات میں ہل گیا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی اسے کبھی ڈچ زبان نہیں آ سکتی، اسے دنیا کی سب سے مشکل زبان یہی لگ رہی تھی۔ وہ خود کو ان لوگوں کے درمیان گونگا بہرا سمجھتی تھی، اور ویسے بھی اسے انگریزی کہاں آتی تھی، بس گزارا ہو جاتا تھا۔ میں جلد ہی تمہارا کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن کروا دوں گا، عیسیٰ اپنے ارادے ظاہر کر رہا تھا، اور مالا کا دل ابھی سے گھبراہٹ میں مبتلا ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی گھبراہٹ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی بات بدل گئی۔ اچھا ابھی تو بتا دیں سوزن نے میرے بارے میں کیا کہا؟ وہ ذرا بضد ہوئی تو عیسیٰ نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ کچھ اور پوچھو گی تو بتا دوں گا۔ یہیں کہ گروسی اور میرے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ بھی تمہارے متعلق تھیں، لیکن یہ بات ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ اسے تم خود کھوجنا، معنی ڈھونڈنا، مطلب نکالنا، اس سے تمہیں ڈچ سیکھنے کا شوق بھی ہوگا۔ عیسیٰ کے پچکارنے پر وہ چپ کر گئی۔ اب یہ عیسیٰ کی خواہش تھی، وہ بھلا کیسے ٹال جاتی؟ اور ہاں، تم سوزن سے کچھ بھی پوچھ لینا، کم از کم اس لفظ کے معنی نہ پوچھنا۔ یوں سمجھو اس نے ایک لفظ میں تمہاری پوری شخصیت کو اجاگر کر دیا ہے، اور تم یوں بھی سمجھو کہ بس تمہاری اسی ایک خوبی نے مجھے عمر بھر کے لیے تمہارا اسیر کر دیا ہے۔ عیسیٰ کیا کہہ رہا تھا، کیا بول رہا تھا؟ مالا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس اسے اتنی خبر تھی وہ دھیرے دھیرے ہوا کے رخ پر سوار ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ نرم بگولوں کو چھو رہے تھے، یا ریشم کے لچھے اس کے رخساروں کو چوم رہے تھے۔ کبھی اسے لگتا وہ پھولوں کی پھلواری میں سے گزر رہی ہے، کبھی اسے لگتا وہ ہوا میں تیر رہی ہے، اور کبھی وہ اولیپس کے پہاڑوں کی طرف رواں دواں ہونے لگتی۔ وہ سنہری خوابوں کے دیس رستہ بھٹک کے آ گئی تھی، وہ کانچ کے شہر بھول کر آ گئی تھی، وہ علی عیسیٰ کے منہائم آ گئی تھی، وہ منہائم جہاں محبت سانس لیتی تھی، بیلے بریکٹ دریا کے کنارے موجود جنگل میں دم لیتی تھی، جہاں خوش پوشاک بے فکرے لوگ چہلیں کرتے تھے۔ یہ خوابوں کا دیس تھا، یہ سنہرے ریشم جیسے لوگوں کا دیس تھا، جہاں دھوپ میں چشمے پھوٹتے تھے، جہاں رات میں بلومے کھلتے تھے، خوشنما خوشبو میں مہکتے، جہاں خوابوں میں کمل کھلتے تھے۔ وہ خواب کے اتنے حسین اور مختصر سفر کو طے کرتے ہوئے خاردار جھاڑی میں الجھ گئی تھی، تب اس کی بے ساختہ چیخ امڈ آئی۔ اس نے آنکھ کھول کر ذرا حواسوں میں آ کے دیکھا تو علی عیسیٰ فکر مند سا اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ارے لڑکی تمہیں کیا ہوا؟ وہ حد درجہ متفکر تھا اور اسے کھڑے کھڑے سوتا دیکھ کر سخت جھنجھلایا بھی تھا۔ میں نے کہا تھا نا نیند پوری کر لو، 2-3 گھنٹے سو لو، مگر تمہیں تو میری جاسوسی کرنی تھی، اب چلتے چلتے نیند پوری کرنا، وہ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ اب کہ مالا فل حواسوں میں آ چکی تھی اور اپنی بے خبری اور سابقہ کیفیت پر حد سے زیادہ شرمندہ تھی۔ میں سو تو نہیں رہی تھی، اس نے وضاحت دینا ضروری سمجھا تھا، مگر یہ وضاحت نیری بیکار گئی تھی۔ وہ اسے ساتھ لیے اسی ڈبل روم میں آیا تھا جو رات سے ان کی خواب کا رہا تھا۔ وہ بغیر اس کی کچھ کہے سمجھ گئی تھی کہ عیسیٰ اسے یہاں کیوں لایا ہے۔ اب تم آرام سے سوتی رہو، کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا، عیسیٰ نے نرمی سے کہتے ہوئے نائلون کا پردہ ہٹا کر ایک مرتبہ پھر گلاس ونڈو کی سلائڈ بند کر دی تھی جو صبح کھول لی گئی تھی۔ اپنے تئیں وہ اس کے لیے بڑا پرسکون ماحول بنا کے گیا تھا، باہر سے دروازہ بھی اچھی طرح بند کر گیا تھا۔
مگر ڈبل روم میں تنہا بستر پر لیٹے لیٹے وہ پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ دراصل اسے رات کے تکلیف دہ منظر نے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ جب وہ اپنے بھائی کی موجودگی میں رات کو اندر کمرے میں آ گئی تھی تو پھر اسے اکیلا پا کر بھلا کیوں نہ آتی؟ حالانکہ مالا نے اسے ناشتے کی میز پر دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے اس کا ذکر کیا تھا۔ جانے وہ رات بھر سے کہاں تھی؟ مون کے بارے میں سوچتے ہوئے اس نے کروٹ لی تو اسے اپنے دماغ پر عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ یہ بوجھ کسی بھاری وزن سے مشابہ تھا، جیسے ہتھوڑے کا بھار یا چکی کے پاٹ۔ کچھ دیر بعد اسے اپنی آنکھوں میں چبھن محسوس ہوئی۔ یہ چبھن جنگلی کانٹوں سے مشابہ تھی۔ اسے بہت تکلیف محسوس ہوئی۔ مالا کو لگ رہا تھا دماغ کے اوپر والے حصے میں کوئی چپکے سے گھس آیا ہے۔ اسے لگ رہا تھا دو عجیب ترین آنکھیں اس کے دماغ میں گھس گئی ہیں۔ وہ ان آنکھوں کو اپنے دماغ میں سے نکالنا چاہتی تھی، مگر اس کی یہ کوشش بیکار تھی۔ اس کی ہر کوشش بیکار تھی۔ اس کے وجود پر نیند طاری ہو رہی تھی۔ اگرچہ وہ کمرے میں سونے کے لیے آئی تھی، اسے نیند نہ بھی آتی تب بھی وہ علی عیسیٰ کا حکم کہاں ٹال سکتی تھی؟ حالانکہ اس نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا، بڑے پیار سے اسے سونے کی تاکید کر کے گیا تھا، مگر وہ علی عیسیٰ کے منہ سے نکلے ہر لفظ کو اپنے لیے حکم کا درجہ دیتی تھی، گویا یہ اس کی محبت اور فرمانبرداری کی انتہا تھی۔ علی عیسیٰ چاہتا تھا کہ وہ آرام کر لے تاکہ سفر کے لیے فریش ہو کے نکلے، سو مالا نے اس کی بات مان لی تھی۔ حالانکہ تب نیند اس کی آنکھوں میں کہیں نہیں تھی، مگر اب جانے کیا ہو رہا تھا۔ وہ بستر پر پہلے کی طرح کروٹ کے بل لیٹنا چاہتی تھی، مگر کسی معمول کی طرح سلیپر پہنے اٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں۔ وہ سونا چاہتی تھی مگر چل رہی تھی۔ ڈبل روم کے دروازے کا لاک کھول کر وہ واپس اپنی جگہ آنا چاہتی تھی، مگر اس کا پیر اپنے ہی دوپٹے میں الجھ گیا تھا۔ بس ساتھ بھر کے لیے یوں لگا اس کے ذہن نے بہت زور سے جھٹکا کھایا ہو۔ مالا کو لگا وہ دو عجیب ترین اور حسین ترین آنکھیں بہت عجلت میں اس کی کھوپڑی میں سے نکل گئی ہیں۔ الجھے دوپٹے نے اسے منہ کے بل کارپٹ پر گرا دیا تھا۔ فرش کی سطح مخملی کارپٹ کی وجہ سے گداز تھی، تبھی اسے چوٹ نہیں آئی، اور وہ اپنے دونوں گھٹنوں پر زور ڈال کر اٹھتے ہوئے حیرت سے سوچ رہی تھی، ارے میں تو بیڈ پہ سوئی تھی، پھر فرش پہ کیسے گری؟ اسے اپنے ہی سوال کا جواب پھر کبھی نہیں ملا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ مالا کو کبھی یاد نہیں آیا وہ بیڈ سے فرش پر کیسے گری۔ اسے لگا شاید وہ کارپٹ پر ہی سو رہی تھی۔ وہ اپنے ہی جواز پر مطمئن ہو گئی، حالانکہ یہ عجیب نیند تھی جس نے اسے فریش کرنے کے بجائے پس مردہ کر دیا تھا۔ اس کے منہ کا ذائقہ بھی بدل گیا تھا۔ تو وہ اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ نہانے سے طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ کر نیچے چلی آئی۔ حالانکہ اس کے ذہن میں نہانے سے لے کر نیچے آنے تک ایک کشمکش چھڑی ہوئی تھی، ایک دبی دبی جنگ جاری تھی۔ میں بیڈ پر سوئی تھی یا کارپٹ پر؟ اس کے ذہن سے یہ سوال کبھی محو نہیں ہو سکتا تھا۔ دراصل وہ آج تک کبھی نیچے نہیں سوئی تھی، بچپن سے لے کے اب تک۔ تو پھر ایک اجنبی جگہ پر کیسے نیچے سو گئی تھی؟ پھر اسے خیال آیا شاید وہ بہت تھک گئی تھی تبھی نیچے ہی سو گئی۔ ایسے ہی سوالوں میں الجھتی جب وہ نیچے آئی تب اچانک شبیہ سیال بریکٹ ڈائننگ روم سے عیسیٰ نکلتا دکھائی دیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر اس کی نگاہ اپنے رسٹ واچ پہ پڑی۔ مالا نے واضح طور پر عیسیٰ کی سفید پیشانی پر بل پڑتے دیکھے تھے۔ اس کا دل لمحے بھر کے لیے سکڑ گیا تھا۔ وہ عیسیٰ کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بالآخر بول ہی پڑا، تم ایک ضدی لڑکی ہو، ذرا بھی بات نہیں مانتی۔ میں نے کہا تھا 2-3 گھنٹے سو لینا اور تم 2-3 منٹ بھی نہیں سوئی، اور تم 2-3 منٹ بھی نہیں سوئی ہوگی۔ نہا کر نیچے آ گئی، یعنی 2-3 منٹ واش روم میں گزر گئے اور تم لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں سوئی۔ عیسیٰ کے لہجے میں خفگی نمایاں تھی، گویا اسے مالا کا بات نہ ماننا برا لگا تھا۔ یقیناً اسے برا لگا تھا۔ وہ اس کا اتنے خلوص اور پیار سے خیال رکھ رہا تھا، جبکہ مالا شاید اپنا خیال رکھوانا نہیں چاہتی تھی۔ شاید عیسیٰ کے ذہن میں آنے والا خیال یہی تھا، مگر مالا اس کی خفگی پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ کیوں بلا وجہ خفا ہو رہا تھا جبکہ مالا 2-3 گھنٹے سو کے نیچے آئی تھی؟ میں تو کب سے سو رہی تھی، کیا اب بھی نہ اٹھتی؟ اس نے بوجھل آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ علی عیسیٰ نے چپتی نظر سے اسے دیکھا۔ کب سے سو رہی تھی؟ کیا 2-3 دن گزر گئے؟ اس نے چبا چبا کر اس کی سرخ بوجھل آنکھوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ مزمحل اور پسمردہ نظر آ رہی تھی، بجھی بجھی اور تھکی تھکی۔ عیسیٰ کم از کم اس روپ میں اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، تبھی چاہتا تھا کہ وہ آرام کر لے۔ پھر اسے خیال آیا شاید وہ رات کی طرح اکیلے ہونے کے خوف سے سو نہیں پائی۔ یقیناً یہ خیال قوی تھا، تبھی اس کا بگڑتا مزاج معتدل ہو گیا۔ ان دونوں کی گفتگو خاصی بلند آواز میں ہو رہی تھی، اسی لیے سوزن کوریڈور سے گزرتی ان تک آ گئی۔ کیا ہوا؟ سوزن نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ عیسیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ مالا کی نظر اس کے پھولے پھولے سرخ گالوں پر تھی۔ اس کے گال دور سے ہی بہت نمایاں نظر آتے تھے، روئی جیسے نرم مگر ابھرے ابھرے۔ اس کے چہرے پر ان دونوں کے لیے فکر مندی تھی۔
جو بہت بھلی نظر آ رہی تھی۔ پھر عیسیٰ نے نہ جانے سوزن سے کیا کہا تھا، وہ اسبات میں سر ہلا ہلا کر گویا اسے کوئی یقین دہانی کروا رہی تھی۔ ماخت نشستس، سوزن نے نرمی سے مالا کے چہرے کی طرف دیکھ کر عیسیٰ سے کہا تھا۔ پھر وہ دونوں اسی گچ مچ زبان میں جانے کون سے مذاکرات کرنے لگے تھے۔ ایک تو ان کی باتیں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھیں، دوسرا اس پر جانے کیوں جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ کہاں علی عیسیٰ صاحب سوزن کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اور کہاں اب 4 منٹ سے بغیر رکے گفتگو جاری تھی۔ اللہ اللہ کر کے بات ختم ہوئی تو عیسیٰ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ گروسی اور سوزن کی خواہش ہے ہم دوپہر کا کھانا کھا کے یہاں سے جائیں، اتنی دیر تک میں تمہیں اپنی ماں کا یہ علاقہ دکھاتا ہوں۔ وہ گزشتہ خب کی بلائے صاحب کا نرمی سے بات کر رہا تھا۔ عیسیٰ کو وہ اپنی گفتگو کے دوران بھی چپ چپ سی لگی تھی، یقیناً نیند کی کمی کا شکار اور بے آرامی کے باعث پسمردہ تھی۔ تاہم عیسیٰ نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ وہ مزید یہاں رکنے کا سن کر کچھ مضطرب ہو گئی تھی۔ ہم گھر واپس کب جائیں گے؟ اس نے فی الفور اپنے من کی بات کہہ دی تھی، یقیناً اجنبی جگہ پر خود کو بے آرام محسوس کر رہی تھی۔ انشاءاللہ سپہر تک۔ میں گروسی سے وعدہ کر چکا ہوں ورنہ ابھی نکل جاتے۔ یقیناً وہ اس کے تاثرات کا مطالعہ کر چکا تھا۔ مالا کو ذرا مسکرانا ہی پڑا۔ وہ مزید بوجھل پن کا مظاہرہ کر کے عیسیٰ کو مشکوک نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ اس سے ڈانٹ کھانا چاہتی تھی، اسی لیے خود کو حشاش پشاش ظاہر کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ عیسیٰ کی ہمراہی میں اس جادو نگری سے باہر آ گئی تھی۔ یہ خوبصورت مکان جسے دور سے دیکھنے کے بعد وہ مچل سی گئی تھی، قریب آ کر کچھ پر اسرار سا لگا تھا۔ حالانکہ مکان پر اسرار نہیں تھا، اس مکان میں رہنے والی وہ عجیب سی لڑکی جسے مالا نے دوبارہ اس رات کے علاوہ گھر میں نہیں دیکھا تھا، حد سے زیادہ پر اسرار اور عجیب تھی، اور مالا کی خواہش تھی وہ دوبارہ کبھی نہ اسے دیکھ پاتی۔ لیکن بعض خواہشیں پوری کہاں ہوتی ہیں۔ وہ اس وقت عیسیٰ کی ہمراہی میں مون کو ہرگز بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، سو عیسیٰ کے پیچھے سفید گلابوں کے باغ میں سے گزر رہی تھی۔ عیسیٰ اسے اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کے بچپن کی ہر چھٹیاں یہاں گزرتی تھیں۔ اس کے پاپا اور ماما کی لو میرج تھی۔ ماما نے اسلام قبول کیا، پھر پاپا سے شادی کی، تاہم اس کی گروسی نے ان سے ملنا جلنا نہیں چھوڑا تھا۔ عیسیٰ نے بتایا تھا کہ اس کے پاپا نے یہاں آ کر بہت محنت کی تھی۔ حالانکہ پاکستان میں وہ ایک خوشحال گھرانے کے فرد تھے۔ پاپا نے جو کچھ بھی کمایا تھا اپنی محنت اور ایمانداری کی بدولت کمایا تھا۔ ان کا آج بزنس کمیونٹی میں ایک نام، ایک مقام تھا۔ سچائی، ایمانداری اور انت تک محنت اس کے باپ کا سب سے بڑا وصف تھا، اور یہی وصف انہوں نے عیسیٰ کے اندر گھول کے ڈال رکھا تھا۔ عیسیٰ بتا رہا تھا کہ اس کا حلقہ احباب اتنا وسیع نہیں، گنتی کا بھی کوئی دوست نہیں۔ وہ آفس کے بعد کا وقت گھر میں گزارتا تھا۔ اسے پارٹیز، کلب، ہنگامے، شور و گل پسند نہ تھے۔ ان چند گھنٹوں میں مالا کو عیسیٰ کی تمام پسند ناپسند ازبر ہو چکی تھی۔ وہ اس کی ایک ایک بات سن کر حفظ کر رہی تھی۔ اسے عیسیٰ کو سننا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ عیسیٰ کا بولنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے لفظوں میں کتنی مٹھاس تھی، کتنی ہی چاشنی تھی۔ وہ سحر زدہ سے سن رہی تھی۔ اسے لمحے بھر کے لیے بھی خیال نہیں آیا تھا وہ عیسیٰ سے پوچھتی تو صحیح، اتنے محبت کرنے والے والدین کے اتنے فرما بردار بیٹے کی اکلوتی بہن اتنی باغی کیوں لگتی ہے؟ مون ایسی کیوں لگتی ہے؟ وہ اتنی اکھڑ یا پر اسرار کیوں تھی؟ وہ اپنے گھر کیوں نہیں رہتی؟ آخر جھگڑے کی نوعیت کیا تھی؟ پھولوں کی راہ گزر سے صبح قدموں اور کسی بہت اپنے کی ہمراہی میں گزرنا ایک دل نشین خواب کا کوئی حسین منظر تھا۔ وہ حقیقتاً ایک جادو نگری میں آ گئی تھی۔ اس نے ڈیڈی اور بھائیوں کے ہمراہ بس مری وغیرہ کا علاقہ دیکھا تھا۔ سوات کاغان کی طرف جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ دیکھا جائے تو وہ ایک گھریلو سی لڑکی تھی۔ کالج اور گھر کے علاوہ کوئی اور مصروفیت نہیں تھی۔ کچھ ذیشان بھائی کو لڑکیوں کا گھومنا پھرنا پسند نہیں تھا۔ کبھی کبھی شامی آؤٹنگ کے موڈ میں ہوتا تو لے جاتا۔ ڈیڈی سے زیادہ بھائیوں کی روک ٹوک انہیں ایک حد میں رکھا کرتی تھی۔ خصوصاً ذیشان بھائی کو تو کچھ زیادہ ہی ان دونوں بہنوں کے بگڑنے کا خدشہ تھا۔ ہر وقت کا غصہ اور بلا وجہ کی روک ٹوک نے مالا کو کچھ زیادہ ہی خاموش طب بنا دیا تھا۔ بندیا فطرتاً کچھ مختلف تھی، اور شاید کچھ منہ پھٹ بھی۔ وہ لڑکی جسے تنہا مارکیٹ تک جانے کی اجازت نہیں تھی، صرف ایک بندے سے رشتہ بدلنے کی بدولت کہاں ایک دوسرے دیس میں چھوٹے سے گاؤں میں گھوم رہی تھی۔ یہ قدرت کے کیسے کرشمے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکان سی چٹک گئی تھی۔ علی عیسیٰ نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ تم چپکے چپکے اس لیے مسکراتی ہو تاکہ میں تمہیں نظر نہ لگا دوں۔ وہ مالا سے کچھ آگے نکل گیا تھا، اب دوبارہ اس کے برابر چل رہا تھا۔ مالا ایک مرتبہ پھر مسکرا دی۔ وہ اس کی ہمراہی پر فخر کر رہی تھی۔ علی عیسیٰ اسے ایک الگ بستی میں لے آیا تھا، جہاں سے ایک سرخ عمارت بہت واضح نظر آ رہی تھی۔ یہ خوبصورت عمارت اپنی انفرادیت کے باعث مالا کی نگاہ میں آ گئی۔ وہ ایک مرتبہ پھر
اس عمارت کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اندر سے دیکھنے کے لیے مچل اٹھی تھی۔ حالانکہ وہ ایک مرتبہ پھر غلطی کر رہی تھی۔ اس نے پہلے بھی ایک خوبصورت مکان کو دیکھ کر اندر سے نظارہ کرنے کی خواہش دل میں پائی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر ویسی ہی خواہش دل میں رکھتی تھی۔ اس کے اصرار پر علی عیسیٰ نے قدرے برہم سے لہجے میں کہا، ضروری نہیں جو چیز باہر سے اتنی خوبصورت ہو اندر سے بھی ویسے ہی اٹریکٹ کرے۔ بواریہ کا آسمان آن کی آن میں بادلوں کے گہرے بگولوں سے ڈھک گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا بوندیں اب برسیں کہ تب برسیں۔ مالا کا ننھا سا دل سہم گیا، جبکہ عیسیٰ کو قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایسے موسموں کا عادی تھا۔ موسم خراب ہو گیا، ہم گھر واپس کیسے جائیں گے؟ اسے منہائم واپس جانے کی بے چینی تھی۔ وہ کم از کم ایک اور رات یہاں گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور عیسیٰ جو اتنے آرام سے ٹہلیں کر رہا تھا، مالا کو پورا گمان ہونے لگا تھا وہ آج کی رات بھی یہیں رہے گا۔ گھر ہی تو جا رہے ہیں، عیسیٰ نے اطمینان سے کہا۔ وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے برابر چل رہا تھا۔ مالا اس کا اطمینان ملاحظہ کر کے خفگی سے بولی، اس گھر کی نہیں، میں تو اپنے گھر کی بات کر رہی ہوں۔ مالا قدرے جتا کر بول رہی تھی۔ عیسیٰ اس کے جتانے پر چونکا۔ اپنا گھر؟ اس کے لبوں پر مسکان چمک اٹھی تھی تو گویا وہ عیسیٰ کے گھر کو اپنا گھر تسلیم کر چکی تھی۔ اس کے لیے مالا کے یہ الفاظ بہت قیمتی تھے۔ مگر اب تو موسم خراب ہو چکا ہے، ہم صبح ہی نکل سکیں گے۔ گروسی کے گھر تک پہنچ کر عیسیٰ نے بےچارگی سے کہا تھا، تبھی آسمان سے ٹپ ٹپ موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی تھیں۔ مالا کا چہرہ پھیکا سا پڑ گیا۔ وہ لوگ آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں گروسی اٹھ کر ان کے قریب آ گئی۔ وہ بہت پریشان اور متفکر لگ رہی تھی، اور انہوں نے جو بات عیسیٰ کو بتائی تھی اسے سن کر وہ ایسا پریشان ہوا کہ لمحے بھر کے لیے بھی یہاں ٹھہرنے والا نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنا سیل فون جیب سے نکالا۔ وہ بے احتیاطی کی وجہ سے آف پڑا تھا۔ اس نے فون آن کر کے کان سے لگایا۔ اب وہ جانے کس سے تیز لہجے میں بات کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کوئی اور نمبر پریس کیا۔ تقریباً 15 منٹ تیز لہجے میں انتہائی غصے سے چنگھاڑتا رہا، پھر اس نے فون بند کر دیا۔ اب وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ بینز کی چابی اور بریف کیس اٹھا کر جب وہ تیز تیز قدم اٹھاتا نیچے آیا، تب سوزن نہ جانے کس کونے سے نکل کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ وہ قدرے پریشان تھی اور عیسیٰ کی پریشانی کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ نہیں، میں زیادہ دیر نہیں رکوں گا۔ وہ بغیر رکے گروسی تک آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر عجلت، پریشانی، تفکر اور جانے کیا کیا تاثر پھیلے تھے۔ اس نے گمسم کھڑی مالا کی طرف توجہ تک نہیں دی تھی۔ شاید پریشانی کی وجہ بہت بڑی تھی۔ اب وہ گروسی سے کچھ بات کر رہا تھا، یقیناً اجازت چاہ رہا تھا۔ مالا نے غور کیا تو پتہ چلا وہ اس کا سامان بھی اٹھا کر نیچے لے آیا تھا، یعنی وہ دونوں منہائم واپس جا رہے تھے۔ مالا کا دل جو کچھ لمحے پہلے سکڑ کر سہم رہا تھا، اب قدرے مطمئن ہو چکا تھا، مگر گروسی کی عیسیٰ کے ساتھ طویل ہوتی بحث کو دیکھ کر پھر سے غیر مطمئن ہونے لگا تھا۔ اب کہ سوزن بھی جانے کون سے دلائل دینے کی غرض سے میدان میں اتر آئی تھی۔ عیسیٰ کچھ اور جھنجھلا گیا تھا، پھر اسی جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں اس سے مخاطب ہوا، مالا، مجھے جلدی میں واپس جانا ہوگا۔ کمپنی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کئی ورکرز شدید زخمی ہیں۔ گروسی اور سوزن کی خواہش ہے تم یہیں رک جاؤ۔ موسم خاصا خطرناک ہے، ان کے خیال میں تمہارا ساتھ جانا اس وقت مناسب نہیں۔ تم فکر مت کرنا، میں صبح ہوتے ہی تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا، گویا گروسی اور سوزن نے مالا کے حوالے سے اسے قائل کر لیا تھا۔ وہ ان کی بات سمجھ چکا تھا۔ موسم انتہائی خراب اور طوفانی تھا۔ مالا کا ساتھ جانا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ ادھر مالا کا ننھا سا دل اس خیال سے ہی سہم گیا، وہ عیسیٰ کے بغیر اس جادو نگری میں اکیلی رہے گی۔ وہ خوف زدہ ہو گئی تھی اور عیسیٰ اس کے خوف کو سمجھ رہا تھا۔ وہ اس کی زرد ہوتی رنگت دیکھ کر کچھ متفکر ہو گیا۔ اس نے سوزن کو دوبارہ مخاطب کیا، تم مالا کے ساتھ سو جانا، اسے اکیلا مت چھوڑنا، خیال رہے تمہیں مالا کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ وہ بجائے جرمن کے اردو میں سوزن سے مخاطب تھا۔ مالا حیران رہ گئی، شاید عجلت میں کبھی اردو اور کبھی دوسری زبان بھی بول رہا تھا۔ مگر مالا کی حیرانی اس وقت بڑھ گئی تھی جب سوزن نے اردو سمجھتے ہوئے بے ساختہ اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں مالا کا بہت خیال رکھوں گی۔ صبح سے لے کر اب تک گچ مچ کرنے والی، ابھرے سرخ پھولے گالوں والی اور سفور سے ڈھکے سر والی اس لڑکی نے پہلی مرتبہ اردو میں بات کر کے مالا کو حیران کر دیا تھا۔ وہ اس انکشاف پر دم بخود تھی کہ سوزن نہ صرف اردو سمجھتی ہے بلکہ بول بھی سکتی ہے۔ وہ جو اس خیال سے پیلی پڑتی جا رہی تھی کہ گچ مچ بولنے والے لوگوں میں صبح ہونے تک کا وقت کیسے گزارے گی، اب قدرے مطمئن ہو گئی تھی۔ اور مالا کے چہرے پر سکون پھیلتا دیکھ کر عیسیٰ خود بخود مطمئن ہو گیا تھا۔ بس ایک لمحے کی بات تھی، بس ایک پل کی بات تھی، بس ایک ساتھ کی بات تھی۔ عیسیٰ چلا گیا اور وہ اس جادو نگری میں رک جانے پر مجبور کر دی گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا گویا اسے یہاں محصور کر دیا گیا ہے۔
اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے، حالانکہ رکی تو وہ خود تھی۔ عیسیٰ سے اصرار کرتی تو وہ ضرور مان جاتا، پھر نہ طوفانی موسم کو دیکھتا نہ آندھی کے جھکڑ کو، اسے ساتھ ضرور لے جاتا، مگر مالا کو زبردستی روکا گیا تھا۔ وہ بھی کیسے؟ جیسے کوئی اس کے ذہن میں گھس گیا تھا۔ ہاں، بالکل یہی کیفیت تھی کچھ دیر پہلے اس کی۔ وہ آنکھیں اور سر دباتے ہوئے کچھ متحوش سی بیٹھی تھی۔ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اور یکے بعد دیگرے اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ دیر پہلے اس کے ذہن پر بوجھ تھا، مگر اب یہ بوجھ غیر محسوس انداز میں خود بخود ہٹ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد سوزن اس کے لیے بلیک کافی بنا لائی تھی۔ باباریا آنا کیسا لگا؟ وہ خوش اخلاقی کا عمدہ نمونہ تھی۔ اسی اخلاق بھری نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ تب بلیک کافی کے مگ کو پکڑنے کے بعد سابقہ کیفیت سے نکل کر مالا نے سوزن سے پہلا سوال کیا۔ وہ اس کی بات کو قطعاً نظر انداز کر چکی تھی۔ تم نے اردو بولنا کس سے سیکھا؟ مالا کی قطعاً حیران تھی۔ وہ کبھی یقین نہیں کر سکتی تھی مغربی جرمنی کہ کسی گمنام چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی کوئی جرمن لڑکی اتنی شائستہ اردو بول سکتی ہوگی۔ منہ سے سوزن کے بڑے بڑے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا اوپر والا ہونٹ نچلے ہونٹ سے کچھ زیادہ موٹا تھا، اور پھر سرخ غبارے جیسے گال۔ مجموعی طور پر وہ خوبصورت لڑکی تھی، پہلی نظر میں اچھی لگنے والی۔ وہ قطعاً فیشنیبل نہیں تھی، ہمیشہ سوتی روک میں نظر آتی تھی۔ اس کے بال بھی رومال میں ڈھکے رہتے تھے۔ یقیناً اسے بھی مالا کی طرح سر ننگا کرنے کی عادت نہیں تھی۔ سوزن کے مقابلے میں مون بہت ماڈرن تھی، سر سے لے کے پیروں تک میچنگ کرتی تھی۔ مجھے حیرت ہے، مالا نے اپنی حیرانی کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ وہ دل میں آئی بات زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتی تھی۔ تم حیران اس لیے ہو کہ تمہیں ہمارے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ دراصل میں بہت عرصے تک مون کے ساتھ رہی ہوں۔ پھر اسیب انکل اور میری آنٹی دونوں اپنے بچوں کے ساتھ اردو میں بات کرتے تھے، سو مجھے بھی اردو بولنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ ویسے میں نے اور مون نے اور بھی بے شمار زبانوں پر عبور حاصل کیا ہے۔ سوزن کا تفصیلی جواب مالا کی تشفی کے لیے کافی تھا، مگر ایک انگریز لڑکی کو اپنی زبان میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ بات کرتے دیکھنا بھی انوکھا تجربہ تھا۔ مالا کو لگا اب عیسیٰ کے بغیر وقت شاید جلد کٹ جائے۔ وہ دل میں عیسیٰ کے لیے دعا کر رہی تھی تاکہ اس طوفانی بارش میں وہ خیریت کے ساتھ پہنچ جائے۔ مجھے تم سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہے، مالا نے دل سے کہا تھا۔ وہ حقیقتاً سوزن کی کمپنی کو انجوائے کر رہی تھی، اور مجھے بھی۔ سوزن بھی مسکرائی۔ تم ہماری شادی میں نہیں آئی تھیں کیا؟ مالا نے کچھ سوچتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ اس نے بلیک کافی کے 2 سپ لے کر مگ ٹیبل پہ کھسکا دیا تھا۔ میں آئی تھی اپنی موتر کے ہمراہ، سوزن نے سینٹرل ٹیبل پہ رکھی کافی دیکھ کے کہا تھا۔ کیا تمہیں کافی پسند نہیں آئی؟ اس کا اشارہ مگ کی طرف تھا جسے دوبارہ نہ اٹھانے کا مالا نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے سوال پر وہ قدرے ہکا بکا رہ گئی۔ کافی اچھی ہے پر میں نے کبھی پی نہیں، مالا نے قدرے شرمندگی سے وضاحت کی۔ کوئی بات نہیں، تم اگر چائے پینا چاہو تو میں بنا کے لاتی ہوں، سوزن نے سابقہ نرمی سے کہا۔ نہیں، مجھے طلب نہیں، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ وہ اپنی وجہ سے کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر 1 گھنٹہ مزید باتیں کرنے کے بعد سوزن نے اٹھ کر سفید نائلون کے پردے ہٹا کر ونڈوز کھول دی تھیں۔ باہر طوفان حیرت انگیز طور پر رک چکا تھا، اور چمکتی دھوپ مالا کو باہر بچے کھیل رہے اگنور کرنا ان کا ساؤنڈ اوکے اور چمکتی دھوپ مالا کو بڑھتے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کی حیرانی ملاحظہ کر کے سوزن نے بتایا تھا، یہاں کے طوفان اسی طرح اچانک آتے اور اچانک چلے جاتے ہیں۔ کبھی رات بھر بارش برستی ہے اور کبھی گھنٹہ ڈیڑھ بعد دھوپ نکل آتی ہے۔ تم یہاں کے موسموں کی ابھی عادی نہیں ہو، آہستہ آہستہ ہو جاؤ گی۔ سوزن نے مسکرا کر اسے باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ باہر کا منظر انتہائی دل آویز تھا، نکھرا نکھرا سبزہ اور پھولوں کی خوبصورت دھلے دھلائے رنگ۔ وہ اسی لیے ٹیرس پہ چلی آئی۔ نیلگوں آسمان کی چھایا میں ٹھنڈی ہوا کا لطیف ہونا اچنبھے کا باعث نہیں تھا۔ مالا کا دل گویا ہوا کے ساتھ رقص کرنے لگا۔ بلا شبہ اتنی اونچائی پہ کھڑے ہو کر اس جنت نظیر خطے کا نظارہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ دونوں ٹیرس پہ کھڑی تھیں اور ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تحت نگاہ اونچے پہاڑوں کا سلسلہ تھا، طویل تر سلسلہ، شاید آسٹریلیا کی حد سے جا ملتا ہو۔ اس کی بھٹکتی نگاہ نے سرخ عمارت کو جلد ہی کھوج لیا تھا۔ یہ سرخ عمارت بہت خوبصورت تھی، 3 منزلہ انتہائی عالی شان۔ ایک گاؤں میں ایسی خوبصورت عمارت کا تصور ہی حیران کن تھا۔ یہ کس چیز کا انسٹیٹیوٹ ہے؟ مالا نے بلاخر مچلتا سوال پوچھ لیا۔ تب سوزن نے اپنی فطری سادگی بھرے لہجے میں اس کو کچھ اور بھی حیران کر دیا۔ یہاں لینگویج کورسز کروائے جاتے ہیں۔ یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جسے 2 سال پہلے مون نے ایک لارڈ سے خریدا تھا۔ اس انسٹیٹیوٹ کی اونر مون ہے۔ پہلے وہی لارڈ اس انسٹیٹیوٹ کو عمدگی سے چلا رہا تھا، پھر وہ بیمار ہو گیا اور شہر چلا گیا، بعد میں اسے مون نے خرید لیا۔ سوزن کے جواب نے مالا کو اگرچہ حیران تو بہت کیا تھا، تاہم وہ ان کی شائستہ اردو کے علاوہ مختلف زبانوں پر عبور حاصل کرنے کی وجہ بھی سمجھ گئی تھی۔
کیا تم یہ انسٹیٹیوٹ دیکھنا چاہو گی؟ اس کی دلچسپی محسوس کر کے سوزن نے سوال کیا۔ مالا نے نفی میں ہلکا سا سر ہلایا۔ شاید نہیں، دراصل عیسیٰ کی خواہش ہے کہ میں ٹرکش اطالوی زبان سیکھوں۔ کیا پتہ وہ میرا ایڈمیشن اسی انسٹیٹیوٹ میں کروا دیں۔ یہ علاقہ اور جگہ بہت خوبصورت ہے۔ نہ جانے کس جھونک میں مالا کے لبوں سے یہ الفاظ پھسل گئے تھے، حالانکہ وہ یہاں مستقل رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شاید اس پر اسرار نگری میں رہ کے سہم کے مر جاتی۔ ہرگز نہیں، عیسیٰ تمہارا اس انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن نہیں کروائے گا۔ سوزن کے الفاظ اسے بری طرح چونکا گئے تھے۔ مگر کیوں؟ وہ بحث نہیں کرتی تھی مگر کر رہی تھی۔ ایک فطری تجسس امٹ آیا تھا۔ عیسیٰ اسے انسٹیٹیوٹ کی طرف لے کر بھی تو نہیں گیا تھا، سو یہ تجسس خود بخود اس کے من میں امٹ آیا تھا۔ یہ مون کا انسٹیٹیوٹ ہے نا؟ اور عیسیٰ کی مون کے ساتھ انبن چل رہی ہے۔ وہ مختصر بول کے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ اس کوشش میں سوزن کے کانوں کی بالیاں جھولنے لگی تھیں۔ مالا کچھ ٹھٹک گئی۔ کیا ابھی تک ناراضگی ہے؟ مگر کیوں؟ اس نے آنکھیں میچ کر حیرت سے پوچھا۔ وہ ابھی تک مون اور عیسیٰ کی لڑائی یا ناراضگی کی وجہ نہیں جان پائی تھی۔ اب اگر خوش قسمتی سے موقع مل گیا تھا اور اردو بولنے والی ایک خوش اخلاق خاتون کی کمپنی بھی میسر تھی، سو وہ یہ سنہری موقع کیسے گنوا دیتی؟ عیسیٰ کی خواہش تھی مون بزنس کی فیلڈ میں آئے اور اپنی تعلیم مکمل کرے، مگر اس نے پڑھائی چھوڑ کر انسٹیٹیوٹ بنا لیا۔ پھر وہ گھر پر نہیں رہتی تھی اور یہاں بھی کم کماتی ہے۔ جب وہ گھر چھوڑ کر آئی تھی پھر ہمارے پاس بھی نہیں رہی، بلکہ بیتی نونگ انسٹیٹیوٹ میں جانے کون سا ہنر سیکھنے چلی گئی۔ دراصل وہ ایک غیر معمولی ذہن رکھنے والی لڑکی تھی۔ اسے ہجوم پسند نہیں تھا اور پڑھائی میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کچھ غیر معمولی کام سیکھنا چاہتی تھی، کچھ ایسا جو اس کے ارد گرد رہنے والوں میں سے کسی نے نہ سیکھا ہو۔ بس انہی باتوں پر عیسیٰ کا اس سے اختلاف تھا۔ سوزن نے کب سے اس کے ذہن میں لگی گرہ کو کھول دیا تھا، تو اتنی معمولی بات پر وہ باپ اور بھائی سے خفا تھی، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات تو ہرگز نہیں تھی۔ عیسیٰ تو اب بھی کہتا ہے وہ گھر آ جائے، مگر وہ مانتی نہیں۔ دراصل آنٹی کی وفات نے اسے ذہنی طور پر بہت تنہا کر دیا تھا۔ پھر وہ گروسی کے پاس چلی آئی۔ انکل اور عیسیٰ مطمئن ہو گئے۔ انہیں گروسی پہ بڑا اعتبار تھا، مگر مون یہاں بھی اتنا نہیں رہی۔ وہ بیدی نونگ چلی گئی۔ سوزن اسے بتا رہی تھی۔ وہ مزید اب سوزن سے کیا پوچھتی؟ اس نے ذہن کو آگے پیچھے دوڑانا چاہا۔ اس کی سوچوں کے درمیان ہی سوزن نے سلسلہ کلام دوبارہ جوڑ دیا تھا۔ اس انسٹیٹیوٹ کو خریدنے کے لیے سرمایہ تو حسیب انکل نے ہی دیا تھا۔ انہیں اپنے بچوں سے بڑا پیار ہے۔ یہ بات مالا کو بتاتے ہوئے اس کا لہجہ حسرت کی نمی سے بھر گیا تھا۔ شاید اسے اپنا باپ یاد آ گیا تھا۔ سوزن کی ممی پاپا میک اپ سے علیحدگی ہو گئی تھی۔ شاید وہ اس بات کو بہت محسوس کرتی تھی۔ مالا کو سمجھ نہ آئی وہ اسے افسردگی کی اس کیفیت سے کیسے نکالے۔ کچھ دیر بعد مالا کو گفتگو کا موضوع بدلنے کے لیے ایک بے ضرر سی بات مل گئی تھی۔ اور تم کیا کرتی ہو؟ اس نے ہمدردی سے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ سوزن اس پل مالا کو اور بھی اچھی لگی تھی۔ فیر کی فیرن، وہ اپنے ہی دھیان میں بولتے ہوئے ایک دم ٹٹکی، جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ میں سیلز گرل ہوں، کاؤف ہاؤس میں کام کرتی ہوں۔ اسے خیال آیا تھا مالا ٹرکش نہیں سمجھتی تھی، سنبھل کر اردو میں بولی تھی۔ کیا شہر جاتی ہو؟ مالا نے مزید پوچھا۔ نہیں، سڑک کے پار سٹور ہے کسی کا، اس انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ باندھ باندھ کے لوگ آتے ہیں زبانیں سیکھنے، نہ جانے کس کس نگر اور وطن سے۔ سوزن نے سنجیدگی سے بتایا تھا۔ مالا کو یہ جان کے دھچکا سا لگا تھا، یعنی عیسیٰ اور مون کی کزن معمولی سی سیلز گرل تھی۔ مون جو انٹرنیشنل لیول کا انسٹیٹیوٹ چلا رہی تھی، اور عیسیٰ جس کا اتنا وسیع بزنس تھا، وہ شوق نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ ویسے میں سال کے 2-3 ماہ ایک مینڈیکیٹ کے ساتھ تبلیغ کے لیے بھی جاتی ہوں۔ وہ بہت مذہبی لڑکی تھی۔ حقیقت میں اسے اپنے مذہب سے بہت لگاؤ تھا۔ سوزن نے اسے بتایا تھا کہ وہ اپنے باپ کی طرح کرسچن توم تھی، یعنی عیسائیت کی پیروکار، اور وہ اپنے مذہب سے بہت مطمئن تھی۔ چرچ اس کے لیے تفریح گاہوں سے زیادہ سکون مہیا کرنے والے تھے۔ مالا کو یاد آیا سوزن کو اس نے پہلی مرتبہ چرچ میں دیکھا، تب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مالا کے استفسار پر عیسیٰ نے بے نیازی سے کہا تھا، شاید آخرت کے خوف سے رو رہی ہے۔ جانے عیسیٰ نے ٹھیک کہا تھا یا یہ محض اندازہ لگایا تھا، مگر مالا کو لگا یقیناً وہ آخرت کے خوف سے ہی رو رہی تھی۔ وہ بہت سادہ اور باوقار سی لڑکی تھی، ہر قسم کی بناوٹ سے پاک۔ مالا کا دل خود بخود اس کی طرف کھنچ رہا تھا۔ گروسی کے بعد اس گھر میں سوزن ہی وہ فرد تھی جس کے ساتھ مالا کا اچھا وقت گزر سکتا تھا۔
اسے گروسی کے بعد سوزن بہت اچھی لگی تھی۔ تم بہت اچھی ہو سوزن، تمہارے وجود سے اپنائیت کی مہک آتی ہے۔ مالا زیادہ دیر تک اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ اس نے بے ساختہ سوزن کی تعریف کرتی تھی۔ مالا کے بے ساختہ پن میں چھپی سچائی سوزن کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اس نے مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، جہاں محبت اور اپنائیت ہوتی ہے وہاں خدا ہوتا ہے، اور یاد رکھنا خدا ہمیشہ یہاں ہوتا ہے۔ اس نے اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی سچی بات نے مالا کو گویا خرید لیا تھا۔ وہ حد تک کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے شاید سوزن سے اتنی گہری بات کی امید نہیں تھی، اور جہاں ایمان اور امید ہوتی ہے وہاں بہار ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا بہار کو موسموں میں تلاش نہیں کرتے، اسے رویوں، نیت اور جذبوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ اس نے ٹیرس کے بائیں جانب موجود گرل سے لٹکی گلابی پھولوں والی بیل سے ایک پھول توڑ کر مالا کی طرف بڑھا دیا تھا۔ گلابی پھولوں کی مالا کے لیے سوزن کی طرف سے پہلا تحفہ۔ اس کا انداز بالکل عیسیٰ کی طرح تھا، گویا وہ اس انداز میں عیسیٰ کی کاپی کر رہی تھی، ہو بہو عیسیٰ کا انداز، اسی کے الفاظ۔ حالانکہ یہ بات عیسیٰ نے مالا سے بالکل تنہائی میں کی تھی، پھر سوزن کو بھلا کیسے پتہ چلی؟ شاید یہ بھی نائلون کے سفید جالی والے پردوں اور گھروں کے سامنے پھولوں سے لدی ٹوکریوں والا ایک جیسا کوئی انداز ہو۔ بہت شکریہ، کیا ہماری دوستی ہو سکتی ہے؟ مالا نے بہت خوش دلی اور دبے دبے جوش کے ساتھ کہا تھا۔ مغربی جرمنی میں اس کی پہلی سہیلی، یہ احساس کتنا انوکھا تھا، اتنا منفرد اور دلنشیں۔ اجنبیوں کے دیس میں ایک جرمن لڑکی ایک مغربی لڑکی کا اپنی زبان میں گفتگو کرنا کتنا دلنشیں احساس تھا۔ میرا خیال ہے ہماری دوستی اب تک ہو چکی ہے۔ سوزن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے دبایا تھا، پھر آہستگی سے بھرائی آواز میں بولی، تم میری دوسری سہیلی ہو۔ اس کا لہجہ کتنا نم نم ہو گیا تھا، جانے کیوں ایک دم اداس ہو گئی تھی، ایک دم افسردہ ہو گئی تھی۔ اور پہلی کون تھی؟ مالا نے بے ساختہ پوچھا۔ مون۔ اس کے بھرے بھرے ہونٹ بے آواز ہلے، اس کے چہرے پر ہلکا سا سایہ لہرا گیا تھا۔ کیا وہ اب تمہاری سہیلی نہیں؟ مالا نے حیرت سے کہا۔ اس کے سوال پر وہ کچھ دیر کے لیے چپ کر گئی تھی، پھر اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ نہیں۔ کیوں؟ اس نے پھر حیرت کا اظہار کیا۔ وہ بہت سوال نہیں کرتی تھی، مگر یہ سوزن کی اپنائیت تھی جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی تھی۔ اسے لگا وہ برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتی آئی ہیں۔ وہ اب کسی کی بھی سہیلی نہیں، بہت بدل گئی ہے، سوزن نے افسردگی سے بتایا۔ ہماری اب پہلے جیسی دوستی نہیں رہی، وہ اسے مزید بتا رہی تھی۔ اس کا لہجہ اب بھی بھیگا بھیگا تھا، گویا وہ مون کی دوستی کو بہت مس کر رہی تھی۔ کیوں؟ مالا نے بے چینی سے کہا۔ تصور کے پردے پر کسی کی حسین تر اور عجیب تر آنکھیں عکس بنا گئی تھیں۔ اس کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ مون کو نہیں سوچنا چاہتی تھی، مگر اسی کو سوچ رہی تھی۔ وہ مون کی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی بات کر رہی تھی۔ بعض کوششیں کتنی بیکار ہوتی ہیں، تم نہیں سمجھو گی، اس نے گہرا سانس کھینچ کے کہا۔ تب اچانک مالا کو خیال آیا، حالانکہ یہ بات اسے بہت پہلے پوچھنی چاہیے تھی، مگر اب پوچھ رہی تھی۔ وہ کتنی کم فہم تھی۔ کل رات مون آئی تھی یہاں؟ اس کا دل لمحے بھر کے لیے بہت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مون کا ذکر اس کا ہراس بڑھا دیتا تھا۔ کل رات؟ نہیں تو وہ پچھلے ایک ہفتے سے گھر نہیں آئی، انسٹیٹیوٹ کی ایک تجربے گاہ میں رہتی ہے۔ سوزن نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا، اور اس کا انکار مالا کے چہرے کی رنگت کو پل بھر میں کیا سے کیا بنا گیا تھا۔ کیا تم ٹھیک کہہ رہی ہو؟ اس نے بمشکل ہکلائے لہجے میں کہا۔ اس کی رنگت سفید سے زرد پڑ رہی تھی۔ ہاں، مجھے غلط بیانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے مون تم سے ملنے بھی نہیں آئی، وہ ایسی ہی موڈی ہے، تم دل پہ مت لینا، سوزن نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھی مالا اس کے رویے سے ہرٹ ہوئی ہے۔ مون کے انداز ہی ہرٹ کرنے والے ہوتے تھے۔ وہ جانتی تھی عیسیٰ اور مالا یہاں آئے ہیں، پھر بھی ملنے نہیں آئی تھی۔ اس نے خود رشتوں میں دراڑیں ڈال رکھی تھیں۔ وہ ایسی ہی تھی، بالکل نہ سمجھ میں آنے والی۔ کچھ دیر بعد سوزن اسے نیچے لے آئی تھی، پھر ان دونوں نے مل کر کھانا بنایا، ڈھیروں باتیں کیں۔ کچھ دیر بعد عیسیٰ کا فون آ گیا تھا۔ اگرچہ وہ بہت مصروف اور پریشان تھا، مگر اسے مالا کی بہت فکر تھی۔ میں کل صبح ہوتے ہی پہنچ جاؤں گا، تم فکر نہ کرنا۔ سوزن تمہارا خیال رکھ رہی ہے؟ عیسیٰ نے عجلت میں کہا تھا۔ وہ شاید تیز تیز چل رہا تھا۔ ہاں، سوزن بہت اچھی ہے۔ مالا اس کی آواز سن کے اداس ہو گئی تھی۔ وہ اس سے کتنے فاصلے پہ چلا گیا تھا۔ میں تمہارے لیے موبائل بھی لیتا آؤں گا، مجھ سے کتنی بھول ہو گئی، اتنی اہم چیز تمہیں لے کر نہیں دی۔ وہ کسی اور سے کچھ بات کر کے دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مالا کی بات سنے بغیر وہ بس اپنی کہے جا رہا تھا۔ ابھی میں مصروف ہوں، تم سے رابطے میں رہوں گا، سونے سے پہلے کال کروں گا۔ اب وہ خدا حافظ کر کے فون بند کر رہا تھا۔ مالا کے دل پر غبار چھا رہا تھا۔ وہ پہلے خود دور گیا تھا، اب اس کی آواز بھی دور ہو رہی تھی، مگر دوری سے کیا فرق پڑنا تھا، وہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے موجود تھا۔ یہ احساس زندہ رہنے اور یہ وقت گزارنے کے لیے کیا کم تھا؟
وہ عیسیٰ کو سوچتے ہوئے سفید نائلون کے جالی دار پردے کو ہٹا کر کھڑکی میں جھانکنے لگی تھی۔ باہر کے منظر ہی ایسے تھے، جی چاہتا تھا کہ عمر بھر کے لیے دیکھتے ہی رہیں۔ گروسی کے گھر کی دوسری طرف ایک سلیبی مجسمہ ٹنگا تھا، کمزور ناتواں سا مسیح، کیلوں سے جڑا ہوا، ایک طرف کو سر گرا ہوا، جیسے ڈھلکی ہوئی گردن، کیلوں کی جگہ پہ ہاتھوں اور پاؤں سے لال خون رس رس کے ٹپکتا ہوا۔ مالا کو اس منظر سے خوف نہیں آیا تھا جس قدر ایک اپنے ہی جیسی عورت سے آیا تھا۔ اس نے دیکھا اور محسوس کیا تھا بواریا کے لوگ بہت سادہ مزاج، باوقار، ہنس مکھ اور محنتی تھے۔ اب تم آرام کرو ورنہ عیسیٰ میری جان کو آ جائے گا۔ اللہ اللہ کر کے تو اس کا موڈ کچھ بہتر ہوا ہے، ورنہ میرے ساتھ تو بولتا ہی نہیں تھا۔ سوزن کے اگلے الفاظ نے مالا کو سخت بے چین کر دیا تھا۔ وہ اس سے مزید کچھ پوچھنا چاہتی تھی، بلکہ سوزن کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تھکاوٹ محسوس کرنے کے باوجود نیند کو اپنی آنکھوں میں اترتا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی خواہش تھی سوزن کچھ دیر تک یہیں بیٹھی رہے، لیکن دن بھر کی مصروفیت نے سوزن کو بھی تھکا دیا تھا۔ وہ بھی یقیناً آرام کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے لیے کافی اور تمہارے لیے دودھ لاتی ہوں، پھر تم سو جانا۔ آج میں تمہارے ساتھ ہی سوں گی، سوزن نے نرمی سے کہا تھا، جبکہ مالا کی تو گویا من کی مراد بھر آئی تھی۔ وہ اکیلے سونے کے تصور سے ہراساں تھی۔ وہ اپنے خوف کو سوزن کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سوزن کے چلے جانے کے بعد وہ اس کے انتظار میں کھڑی رہی۔ وہ مون کے بارے میں سوچ رہی تھی تو گویا مون کل رات گھر والوں سے چھپ کر یہاں آئی تھی۔ کسی کو مون کے آنے کی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ محض اسے خوفزدہ کرنے، دھمکانے، یا یہ باور کروانے کہ اس کے بھائی کی زندگی میں سے مالا کو نکالنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ کافی دیر ایسی ہی تکلیف دہ سوچوں میں گھرے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر نیچے چلی آئی تھی۔ اکیلے رہنے سے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی، پھر تکلیف دہ سوچوں سے بچنے کے لیے واحد حل یہی تھا کہ وہ سوزن کے قریب رہتی۔ وہ جو ہی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو سوزن کی تیز آواز سن کے ٹھٹک گئی۔ وہ کچن میں تھی اور نہ جانے کس سے تیز لہجے میں بات کر رہی تھی۔ وہ اسی گچ پچ زبان میں بات کر رہی تھی۔ مالا بھلا کیسے سمجھتی، مگر دیکھ تو سکتی تھی نا۔ وہ نرم قدموں سے چلتے ہوئے دروازے تک آئی تھی، پھر اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ سیاہ ریشمی پھولا سلک کا پیروں کو نہیں بلکہ زمین کو چھوتا فراک پہنے، وہی سرخ انتہائی لمبے سلکی بالوں کی پونی کیے مون ہی کھڑی تھی۔ اس کی طرف اس کی پشت تھی، تبھی لمبے ریشمی سیدھے بال اس کی نگاہ میں آ گئے تھے۔ اونچی پونی میں جڑے چمکتے نگینے اور اونچا سا یاقوت اور ہیرے سے سجا کراؤن، مالا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ دونوں کسی بات پہ جھگڑ رہی تھیں، گویا مون سوزن سے کچھ منوانا چاہ رہی تھی یا پھر دھمکا رہی تھی۔ سوزن کی آواز تیز تھی، جبکہ مون کا لہجہ پہلے جیسا دھیما، نرم اور پر اصرار قسم کا تھا۔ ادھر سوزن سر کو دائیں بائیں ہلا کر بس ایک ہی بات کہے جا رہی تھی، اینفاق اینفاق اینفاق۔ اس کے ذہن میں کلک سا ہوا تھا۔ اسے آج ناشتے کی ٹیبل کا منظر یاد آیا۔ سوزن نے آج صبح بھی اس کے لیے یہی الفاظ بولے تھے۔ پھر وہ ہاؤس فراؤ جس نے انہیں قہوہ پلایا تھا، وہ بھی تو مالا کے لیے یہی کہہ رہی تھی۔ تو گویا سوزن اور مون کے درمیان جو بھی بات ہو رہی تھی مالا کے متعلق تھی۔ ان کی باتیں سننے کا فائدہ کوئی نہیں تھا۔ مالا کون سا ان کی گفتگو سمجھ سکتی تھی؟ وہ الٹے قدموں واپس آ گئی تھی، مگر اس کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ گیلری میں سے گزری تو اچانک ایک کمرے سے گروسی کی بوڑھی سی آواز سنائی دی۔ وہ کھلے دروازے سے اسے دیکھ کر اشارے سے بلانے کے ساتھ کچھ کہہ بھی رہی تھی۔ آنروف آنروف، انہوں نے مالا کو ہی شاید بلایا تھا۔ وہ تیزی سے گروسی کے کمرے میں آئی، تب انہوں نے اشارے سے مالا کو بتایا، آنروف۔ وہ کارڈلیس کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، گویا آنروف کا مطلب ٹیلی فون تھا۔ مالا نے کارڈلیس اٹھایا تو عیسیٰ کی مسکراتی آواز سنائی دی۔ وہ جو ذہن میں آنروف کو دہرا رہی تھی، علی عیسیٰ کی آواز سن کے اندر تک مہک اٹھی۔ تم ابھی تک نہیں سوئی؟ علی عیسیٰ کا پہلا سوال یہی تھا۔ مالا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، سونے لگی تھی۔ اس کے متوقع ڈانٹ کے خیال سے پیش بندی کے طور پر کہا تھا، تب علی عیسیٰ گویا چیخ پڑا، میرے فون کا انتظار کیے بغیر؟ اسے شاید دھچکا لگا تھا، تبھی بلند آواز میں کہا۔ مالا اس کی ایکٹنگ پر ایک مرتبہ پھر مسکرا دی۔ اس نے ارادہ کیا وہ اسے چڑھائے گی، مگر پھر اپنے ارادے کو بدل گئی۔ وہ علی عیسیٰ کو مذاق میں بھی پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کیا یہ ممکن تھا میں آپ کا فون سنے بغیر سو جاتی؟ اس کے میٹھے سے اظہار نے منہائم کے علی عیسیٰ کا پورا من سرشار کر دیا تھا۔ ہاں، یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ بھی مسکرایا، پھر اس کے دن بھر کی روٹین پوچھنے کے بعد بولا، تم
मैं नीचे आई थी, अभी मून आई है ना? उसने जानबूझकर मून का जिक्र किया था और मून का नाम सुनते ही अली ईसा चौंक गया। मून आई है? सुलह हो गई उसकी सोजन के साथ? वह हद दर्जे हैरान था। ये तो मुझे नहीं पता, उसने बरजस्ता कहा तो गोया मून और सोजन की चपकलिश भी कोई मामूली हरगिज़ नहीं थी। कमाल है, मुझे तो सोजन ने बताया है उन दोनों की बातचीत बंद है। ये सोजी किस कदर झूठी है, चालबाज और मक्कार। अली ईसा की बुड़बुड़ाहट ने माला को सर तपा कपकपा के रख दिया था। वो बहुत कड़वे लहजे में सोजन के लिए बात कर रहा था। माला को उसकी बात बुरी लगी थी। अपनी नई नई सहेली के लिए ऐसे अलकाबात सुनना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। फिर सोजन जैसी लड़की, हलीम, नरम और मेहरबान, वो कब चालबाज या मक्कार थी? सोजन ऐसी नहीं। माला ने फ़ौरन वकील सफाई बनने की कोशिश में अली ईसा को ज़रा खफा कर दिया था। सोजी कैसी है ये मुझे पता है, तुम्हें नहीं। मैंने ख्वामखा उससे सुलह कर ली, बातचीत बंद ही रहती तो बेहतर था। वो खफकी से बोल रहा था। चालाकू लड़की, उसने तुम्हारी तारीफ़ की तो मुझे अच्छी लगी, सो मैंने उससे सुलह कर ली। अंदर से तो वो तुमसे जेलस ही होगी। ईसा अपने ध्यान में बोलता हुआ एकदम चौंक गया था। गोया बात करके उसे एहसास हुआ कि जाने जज्बातियत में क्या क्या बोल गया है। वो मुझसे जेलस क्यों होगी? वही फितरी सा तजस्सुस औद आया था। माला ने कार्डलेस जोर से पकड़कर ग्रॉसी को देखा। वो उसकी गुफ्तगू से अनजान, तकिए पर सर रखे बेड पर नीम दराज थी। माला बेफिक्री से बोलती रही, जिस तरह वो उनके गिचमिच से अनजान थी। इसी तरह ग्रॉसी भी तो उसकी उर्दू से नावाकिफ़ थी। उसने तो कल से लेके आज रात तक ग्रॉसी को उर्दू बोलते नहीं देखा था, सो वो कदरे मुतमईन हो चुकी थी। हाँ, छोड़ो इस बात को, ये बताओ मेरे बगैर दिल लग गया? ईसा ने उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक मौजू बदलने की कोशिश की थी। माला जानती थी अब वो ऐसे ही करेगा। वो ईसा को ज़्यादा नहीं मगर कुछ कुछ जान ज़रूर गई थी। आपके बगैर दिल का क्या हाल है ये मत पूछें। हकायत दिल सुनकर आपका दिल मनहाई में हरगिज़ नहीं लगेगा। सो इस किताबचे को मत खोलिए, जो पूछा है फटाफट बताएं। शाबाश, अच्छे लड़के, जल्दी बोलो। माला के रवानी से बोलने और बरजस्ता गुफ्तगू का अंदाज मुलाहिजा करके ईसा शॉक्ड रह गया था। हैं, ये तुम हो माला? चंद घंटों में आखिर क्या हुआ जो तुम्हारी ज़बान के जंग उतर गए? वो हैरान दर हैरान था और माला को उसकी हैरानी मुलाहिजा करके हंसी आ रही थी। वो ईसा को तसव्वुर की आंख से बखूबी हैरान होता देख सकती थी। बवारिया के हुस्न का रंग चढ़ गया है, माला ने मुस्कुराकर बड़े दिल अवेज अंदाज में कहा था। अल्लाह, मेरे अल्लाह, अगर बवारिया के हुस्न में गुम हो गई तो मेरा क्या बनेगा? ईसा की आह ने माला को खिलखिलाने पर मजबूर कर दिया। ताहम वो उसे मौजू से हटने नहीं देना चाहती थी। आपने बताया नहीं सोजी मुझसे जालिस क्यों है? उसने ग्रॉसी की तरफ देखकर अपनी बात दोबारा दोहराई थी। ग्रॉसी मुंह पर सफ़ोर रखे शायद सो गई थी। माला उनका चेहरा देख नहीं सकती थी, मगर उसे लग रहा था कि ग्रॉसी सोई नहीं, जाग रही हैं। ये बताओ तुम इस वक्त कहाँ हो? ईसा ने कुछ चौंक कर ख्याल आने पर पूछा था। माला ने शान बेनियाजी से कार्डलेस को दाएं से बाएं कान तक मुंतकिल किया और मज़े से बोली, ग्रॉसी के रूम में, कार्डलेस इधर ही तो रखा है। उसने कदरे वजाहत भरे लहजे में कहा, जबकि दूसरी तरफ ईसा गोया चीख पड़ा। तुम ग्रॉसी के पास हो? जी। मैं कुछ घबराई। ईसा की चीख ही कुछ ऐसी थी। ओ मेरे अल्लाह! ईसा फिर से चीखा। क्या हुआ है? माला और भी घबराई। तुम ग्रॉसी के कमरे में हो, वो हमारी बल्कि तुम्हारी बातें सुन रही होंगी। ईसा ने अपने चीखने की वजह बताई थी। तब माला ने हैरत से कहा, पर वो मेरी बात कहाँ समझ सकती हैं? उसको फिर से हकलाना पड़ा। सुबहान अल्लाह, ग्रॉसी नानी है मेरी, मम्मा की मम्मा। एक अरसे से हम उनके साथ हैं, एक दूसरे को समझते, बोलते, कहते, सुनते, सीखते, देखते रहे हैं। और उर्दू अगरचे वो बोल नहीं सकती मगर समझ खूब लेती हैं। ईसा ने मरे मरे लहजे में वजाहत की थी। अब के चीखने की बारी माला की थी, मगर वो चीख कर ग्रॉसी को डिस्टर्ब भला क्या करती? उसने भी मरे मरे अंदाज में कार्डलेस रख कर कमरे से खिसक जाना ही मुनासिब समझा था। उसे अपनी गुफ्तगू में सबसे काबिल एतराज़ एक ही जुमला लगा था, सोजी मुझसे जेलस क्यों है? अब इन अल्फाज की वापसी मुमकिन नहीं थी। वो सख्त शर्मिंदा थी और दुआ कर रही थी कि ग्रॉसी सचमुच सो चुकी हूँ। उसने एहतियातन उनका अंगूठा हिला के देखा, फिर गोया मुतमईन होकर बाहर निकल आई। ग्रॉसी सचमुच सो चुकी थी। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ एपिसोड 3 ऑफ द नावल तरके वफ़ा। उम्मीद है नावल आपको पसंद आ रहा होगा। नावल में सस्पेंस है, मिस्टीरियस है और मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, बिकॉज़ दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी। अल्लाह हाफ़िज़।